السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں آپ کا جانا مانا اور پہچانا اشفاق کے ساتھ. سب کا راج دلارا کس نے کہنا تھا؟ بالکل کسی تعارف کا میں محتاج نہیں. اپنے تئیں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا اپنی زبان سے. مطلب پہلے انسان خود کہے گا تو پھر دوسروں کو یقین آئے گا. ویسے تو نہیں یقین آئے گا. مطلب انسان پہلے خود کہنا شروع کرے اپنے آپ کو, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا بیسٹ, آئی ایم دا بیسٹ. اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف. ویسے آن اے لائف اسٹارٹ بلیونگ ان یور سیلف. اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں. اوور کانفیڈنس غلط بات ہے, لیکن خود اعتمادی نہیں ہوگی تو پھر آپ کے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے. تو خود اعتمادی بہت ضروری ہے. آس پاس کے لوگ ہیں نا, وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یو آر ٹیکنگ یور سیلف ویری لائٹ فار گرانٹیڈ, تو وہ دے اسٹارٹ ٹیکنگ فار گرانٹیڈ. وہ کہتے ہیں بھائی اچھا اس کو تو خود ہی دراک نہیں کی کیا چیز ہے, تو ہم بھی اس کو. ایک تو لوگوں کو ویسے بھی شوق نہیں ہوتا کبھی کسی کی رسپیکٹ دینے کا. وہ کہتے ہیں رسپیکٹ دیں گے سر پہ چڑھ جائے گا, ایکنالجمنٹ نہیں ہے. تو اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. آپ رسپیکٹ کریں گے, لوگ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اور یس, اوور کانفیڈنس بالکل اچھی چیز نہیں ہے. اور صرف یہ نہیں کہ خود کو رسپیکٹ دینی ہے, لوگوں کو بھی رسپیکٹ دینی ہے. اور دوسری ایک اور چیز ہے, اچھا ویسے کتنا جو ہمارے بالخصوص کراچی کے بہن بھائی ہیں ان کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کتنا ان کامن ہے یہ چیز کہ ہم روز پچھلے کئی دنوں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور روزانہ ہم بات کرتے ہیں کہ آج بھی آتے ہوئے برسات دیکھی, گزشتہ روز بھی برسات دیکھی, اس سے ایک دن پہلے بھی. تو یہ تواتر سے یہ برسات کا سلسلہ دیٹ از ویری ان کامن فار کراچیائٹس. تو ورنہ لاہور وغیرہ میں یا راولپنڈی میں تو سلسلہ الگ ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو ہے وہ ایسی اتنی برسات نہیں ہوتی. بھی آپ نے بات کی تو راولپنڈی بھی ڈوبا ہوا. بھائی بارش کی صورتحال کے والے سے بات کریں گے اور سیاسی صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. ابھی تو خیر سورج نکلا ہوا ہے, ابھی سورج نکلا ہے. 11:30 بجے جناب جو کل کی ہیئرنگ ہے اس کا فیصلہ آئے گا, اور اس سے پہلے 10:30 بجے جو حکومتی اتحاد ہے وہ کرے گا پریس کانفرنس. اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن پہلے ٹاپ اسٹوریز. ڈپٹی اسپیکر رولنگ کے سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی درخواستیں مسترد کر دیں. موجودہ 3 رکنی بینچ ہی آج 11:30 بجے سماعت کرے گا. اتحادی جماعتوں کا عدالتی کارروائی کے بائیکاٹ کا اعلان. غیر یقینی سیاسی صورتحال کے معیشت پر منفی اثرات. تاجر پریشان, اسٹاک مارکیٹ گراوٹ کا شکار. ڈالر کی اونچی اڑان, ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ڈالر 232 روپے میں فروخت. لاہور میں مریضوں کو آپریشن کے لیے بے ہوش کرنے والی دوائی کی قلت کا سامنا. مختلف اسپتالوں میں 100 سے زائد آپریشنز ملتوی ہو گئے. سپلائرز کا کہنا ہے کہ بحران کی وجہ ڈالر کا مہنگا ہونا ہے. اور ملک بھر میں طوفانی بارش کا اسپیل. کراچی میں سڑکوں پر پانی ہی پانی. کوئٹہ کراچی شاہراہ پر باگھڑ ندی پل بہہ گیا. راولپنڈی میں گلیاں نہر کا منظر پیش کرنے لگی. اچھا ویسے میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ یہ گلیاں اگر نہر کا منظر پیش کر رہی ہیں تو نہر کس کا منظر پیش کر رہی ہوگی؟ ایسے میرے ذہن میں ایک تھاٹ ہے. نہر سمندر کا نظر ہی نہیں آ رہی. نہر کی صورتحال ایسی ہے کہ نہر اور کنارہ مکس ہیں. بالکل جی, نہر اور کنارہ مکس ہو گیا. لیکن ابھی ستی جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ جو صورتحال سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے, اس میں آپ کو پتا ہے کہ آج 11:30 بجے جو 3 رکنی بینچ ہے وہ کرے گا سماعت. جو حکومتی اتحاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی فل کورٹ بینچ ہے وہ بنایا جائے, وہ تشکیل دیا جائے اور پھر وہ اس حوالے سے جو ہے وہ سماعت کرے. لیکن ان کی درخواست کو کر دیا گیا ہے مسترد. اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے, یہ ایک ایسا کیس ہے جس پر سب کی نظریں ہیں, کیونکہ اس کیس کی جو آؤٹ کم ہوگی اس سے پتہ چلے گا کہ پنجاب میں جو 12 کروڑ لوگوں کے مستقبل ہے وہ کیا ہوگا. ایک اور چیز بھی ہے نا, اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہوگا, پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, یعنی کہ جس کی اکثریت نہیں ہوتی وہ اکثریت میں آ جاتا ہے, جس کے ممبرز نہیں ہوتے وہ سینیٹر بن جاتے ہیں. مطلب بہت سی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص وزیر اعلیٰ بن جائے جس کے پاس اکثریت نہیں ہے, لیکن بظاہر ایوان میں نمبرز پورے کیے. اب ہوگا یہ اس سے کہ جب پنجاب کے اوپر آپ کی حکومت ہوگی, لیٹس سے کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے, تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کے امکانات کے بارے میں ذرا سوچئے, کتنے معدوم ہو جائیں گے. آگے الیکشن کیمپینز اگر ہوتی ہیں تو ان کے اندر اس کے اوپر کتنے اثرات ہوں گے. پھر کئی جگہ پر تو
کہیں یہ بھی لوگ ہنٹ دے رہے ہیں کہ کیا ایسی صورت میں گورنر راج لگایا جا سکتا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ پیپل آر تھنکنگ اباؤٹ. یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے, کیونکہ ویسے تو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ وہ عمران خان جیسے کہیں گے تو 2 منٹ کے اندر اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے, لیکن کیا ایسا ہوگا بھی؟ کیونکہ دیکھیں اب آلریڈی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پنجاب میں اگر دیکھتے ہیں کہ آج کا کیا فیصلہ آتا ہے, اور اگر اکثریت کے ساتھ جائیں گے کہ جی جس کے ووٹ زیادہ تھے اور وہ جو 10 ووٹ جو نہیں کاؤنٹ کیے ان کو بھی اگر کاؤنٹ کیا جائے گا تو پھر ہوگا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر حکومت بنائے گی. لیکن سچی بات ہے کہ کیا پھر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی وہ اسمبلیز ڈیزالو کر دیں ایسے کر کے, تو پھر تو حکومت پریشر ہے آگے فوری الیکشن کرانے کا. آپ ڈیزالو کریں گے یا نہیں کریں گے بتائیں. لیکن ویسے ایک چیز بالکل کامن میں جہاں تک سمجھا ہوں, اور یہ چیز سمجھ جو ہے وہ بالخصوص یہ پنجاب کے جو 20 حلقوں پر ضمنی انتخاب ہوئے ہیں نا, وہاں سے بڑی کامن سی ایک یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب عوام نے جس بھی وجہ سے حکومت وقت کے تمام وسائل ہوتے ہوئے بھلے انہوں نے استعمال کیا ہو یا نہ کیا ہو, ظاہر ہے ایسا کہہ ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے استعمال نہ کیا ہو, انہوں نے اگر تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے نا, تو پھر آپ فیصلہ عوام پر ہی چھوڑ دیں, کیونکہ بالخصوص طریقہ یہی ہے. آلریڈی ان کا جو اعتماد تھا تحریک انصاف پہ تھا, یہ 20 کی 20 جو سیٹیں تھیں تحریک انصاف کی تھی. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا, لیکن وہ بات کرتے ہیں نا بیانے کی, نیریٹو کی, کہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. لیکن لیٹس سے کئی حلقوں میں ایسا بھی تھا کہ جہاں پر باقاعدہ برادری ازم پہلے پنپ رہا تھا ایک عرصے سے. پنجاب میں برادری ازم ہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ پنپتا ہے, وہی زیادہ اسٹرانگ چلتا ہے when it comes to elections as well. اچھا, کل ہم نے دیکھا کہ کل 11:30 بجے حکومتی اتحاد نے کل کی پریس کانفرنس, جس میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں اور عدالتی کارروائی کا بوائیکاٹ کریں گے. اتحادی جماعتوں کے رہنما مقدمے میں پیش نہیں ہوں گے. تو کیا کہنا تھا, کیونکہ کل یہ اسپیسیفکلی انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی تھی جب عدالت کا فیصلہ آیا تھا, تو آپ کو سنواتے ہیں. کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں. ہم اب اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے. ہمارا مطالبہ ایک فل کورٹ بینچ کے لیے, یہ مطالبہ آئین کے لیے, جمہوریت کے لیے, عدالت کا انٹیگریٹی کے لیے ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا. 3 سپریم کورٹ ججز یہ فیصلہ سن رہے ہیں اور ہمارا اتحاد اس پروسیڈنگز کو اچھا جی, اب اس تمام تر صورتحال پر جو اسلام آباد میں موجود ہیں وفاقی دارالحکومت میں خاور گھمن صاحب, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف ہیں ARY نیوز کے. خاور گھمن, بتائیے گا کہ کیا ماحول رہا رات سے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابتدائی پریس کانفرنس تھی سماعت شروع ہونے سے پہلے, تب بھی ہم نے دیکھا تھا, ویسے تو نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ میچ شروع ہونے سے پہلے آپ کے تاثرات کچھ اور ہوتے ہیں, اس وقت بڑے آپ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں, آپ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ان کے تاثرات جو ہیں کوئی اتنے خاص نہیں تھے, اور بعد میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا. کیا سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو آج؟ دیکھیں, یہ ہماری خوش قسمتی سمجھیں یا بدقسمتی کہ یہ جو تاریخی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات ملک کے اندر چل رہے ہیں وہ ہماری نظر سے گزر رہے ہیں. یہ کبھی آپ نے کسی ملک کی تاریخ کے اندر نہیں دیکھا ہوگا کہ حکومتی پارٹی جو ہے وہ اپنے ہی سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کر دے, اور سپریم کورٹ کے وہ ایسے بینچ کا بائیکاٹ کر دے کہ جس کے اندر چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بات بھی میرے خیال میں ناظرین کو بتانے کی ضرورت ہے, یہ جو تمام ججز اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں, ان ججز صاحبان کی جب تعیناتی ہوئی تو یہی دونوں پولیٹیکل پارٹیز حکومت میں ماضی میں رہی ہیں. اب آ گئی بات کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہو کیوں رہا ہے. بالکل آپ نے صحیح تبصرہ اور تجزیہ کیا کہ پنجاب کے اندر جو 20 ضمنی انتخابات ہوئے, اور تھوڑی سی کریکشن کر دوں, اس میں سے 10 سیٹیں وہ تھی جو آزاد امیدوار جیت کے آئے تھے جو بعد میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ امیدوار تھے جنہوں نے اس وقت تحریک انصاف اور نون لیگ دونوں کو ہرایا تھا. تو ان کی برادریاں بھی موجود تھیں. اس کے بعد ان کے پاس نون لیگ کی سپورٹ, باقی تمام PDM کی جماعتوں کی بھی سپورٹ ان ضمنی انتخابات میں ان کو ملی. لیکن عمران خان کا بیانیہ کہہ لیں, پاپولرٹی کہہ لیں, یا ان کی 3 سال کی 10 سال کی 3 سال 10 مہینے کی حکومتی کارکردگی سمجھ لیں, لوگوں نے عمران خان کو بیانیہ سمجھ لیں, عمران خان کو ووٹ ملا. اور جمہوری جو بھی روایات کے مطابق جو ووٹ گنا جاتا ہے, جو ووٹ جس کے پاس زیادہ ہو وہ جیت جاتا ہے. اور یہی حال ہم نے پنجاب اسمبلی کے اندر دیکھا, اور کل چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی بات کی
کہ جناب اعلیٰ جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, جس کے پاس کم ووٹ ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. چلیں یہ بھی ایک قانونی اور آئینی ان کا ایک نقطہ تھا کہ جی کہ آپ جو پارٹی سربراہ ہے وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے, یا پارلیمانی جو لیڈر ہے جو ہاؤس کے اندر بیٹھتا ہے وہ اس کے اوپر ڈائریکشن دے سکتا ہے. اس مسئلے کے اوپر آپ نے بات کرنی تھی, قانونی اور آئینی جو آپ کے نکات سامنے ہیں اس کو سامنے پیش کرنا تھا. لیکن اب چونکہ نظر یہ آ رہا ہے بات نظر میں کہ کوئی آرگومنٹ بن نہیں پا رہا, دوسری طرف عمران خان کا بیانیہ دن بدن اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے, تو لہٰذا جو لگ یہ رہا ہے اور اسلام آباد کے حلقوں کے اندر جو ایک شنید ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ کوئی سیاسی شہادت چاہ رہے ہیں, وہ کوئی ایسا بیانیہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے انصاف نہیں مل رہا, ہم تو بڑے کمزور لوگ ہیں. اب یہی نیریٹو بظاہر یہی بنتا دکھائی دے رہا ہے کہ ویسے تو از خود جانا تو چلیں ہار ماننے کے مترادف ہوتا, لیکن اب یہ کہا جا سکتا ہے مبینہ طور پر کہ جی دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری چھپی ہوئی ہے, اگر آپ کی نظر پڑی ہے, ایک بڑا اخبار ہے, کیا نام لے, ہمارے بہت محبت پیار کرتے ہیں, جنگ اخبار کے اندر ایک سٹوری چھپی ہے انصار عباسی صاحب کی. آپ کو پتہ ہے انصار عباسی صاحب کی سٹوریز آج کل بڑی زبردست ہوتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے. اب یہ کہاں سے دال ان کو ملی, کس دال کے اندر ان کو یہ کالا نظر آ رہا ہے. چند دن پہلے تو ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ جی تمام معاملات ٹھیک ہے اور حکومت تمام جو ہے مشکل فیصلے جناب بڑی خوش اسلوبی سے لے رہی ہے. اور اچھا خاور کھمن صاحب ایک بات کہیے گا, کل جو ہم نے پریس کانفرنس سنی جس کا آغاز کیا مریم نواز صاحبہ نے, اور انہوں نے جو حکومت کو لولی لنگڑی خود کہا کہ جو لولی لنگڑی حکومت, انہوں نے کہا کہ میرا بس کرے تو میں تو فوراً جو ہے وہ ایک منٹ میں جو ہے وہ لولی لنگڑی حکومت سے وہ باہر نکل جاؤں. لیکن یہ جس طریقے سے وہ بات کہی تھی تو آپ کو لگ رہا تھا کہ ان کی اپنی منشا تھی, وہ خود آنا چاہ رہے تھے, کچھ ایسے فیکٹرز آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے کیا آپ کو معلوم ہوا؟ دیکھیں ایک جو نا ہمیشہ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے حادثات ہوئے نا, چاہے کہ ورلڈ وار 1 ہو 2 ہو, ملکی سطح کے اوپر ہو, کسی گھریلو سطح کے اوپر کوئی خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو وہ مس کیلکولیشن ہوتی ہے. آپ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی مس کیلکولیشن ہوتی ہے, جی میں یہ کراس کر جاؤں گا اس گاڑی کو, وہ کراس نہیں کر پاتے تو خدا نخواستہ. اور بھائی ریسنٹ مثال لے لینا یار, یہ جو ابھی رشیا اور اس کے یوکرین کے درمیان ہو رہا ہے. جی ایگزیکٹلی, تو وہ یہ ان کیلکولیشن کی تھی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ساری جماعتیں اکٹھے ہیں, آرام سے نکل جائیں گے اور معاملات حل کر لیں گے اور حکومت کریں گے, اور بائی دا ٹائم نیکسٹ جنرل الیکشنز آئیں گے اگلے سال. لیکن بہت ساری جگہوں پہ نا خاورہ سے فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے وہ ایک پنجابی کہاوت ہے نا, کہنا تینوں تے سنانا نون, وہ والی چیزیں بھی لگ رہی ہوتی ہیں. یہ ہم نے دونوں طرف سے دیکھا ہے, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو چاہے وہ اتحادی جماعتیں ہوں. آپ نے ان کی اسٹیٹمنٹس میں دیکھا نہیں ہے ایسا؟ اچھا, اب ہوا یہ ہے بنیادی طور پر کہ جب حکومت میں آئے تو کوئی ایک ایسا سیکٹر نہیں ہے جس کے اندر آپ کو کوئی مثبت کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہو, کہیں کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہو. مہنگائی, اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ, اکانومی, ہر چیز اس وقت جو بدترین گراوٹ کا شکار ہے. لہٰذا آپ چیز کو بیچنے کے لیے نہیں ہے, تو یہ کوئی بیانیہ ایک بنانے کی کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے ہو رہی ہے اور اس ناانصافی کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں. کل آپ نے سنا ہوگا پریس کانفرنس کے اندر کہ ابھی بھی کچھ لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں اور جن کا عمران خان لڑ رہا ہے. میرے خیال میں واحد حل ان تمام سوالات کا ایک ہی ہے, وہ یہی ہے کہ عوام کے پاس چلا جایا جائے, عوام سے پوچھ لیا جائے کہ وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی, کون سے پولیٹیکل لیڈر کو جو ہے ملک کے اندر حکمرانی دینا چاہتے ہیں. What do you expect from today's hearing? دیکھیں کیونکہ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے تو, جو پی ڈی ایم کی جماعتیں انہوں نے تو بوائیکاٹ کر دیا, مطلب کہ وہ نہیں جائیں گے. بیرسٹر حسن ظفر نے جو اپنے دلائل دینے تھے وہ کل دے چکے ہیں. آج صرف اور صرف ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ جب دلائل سننے ہی نہیں ہے, نہ اتحادی جماعتیں جائیں گی, تو صرف اور صرف فیصلہ آئے گا. سو اس کے بعد آپ کو کیا سچویشن جو ہے بلڈ اپ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ اچھا, ایک تو یہ ایک اور کریکشن کہ کل انہوں نے آلموسٹ اپنے دلائل دے دیے ہوئے ہیں. یہ صرف رات کو لیٹ نائٹ پریس کانفرنس ان کا کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کیونکہ وہاں پہ دیکھیں یہ کسی بند کمرے کے اندر نہیں ہو رہی ہیئرنگ, تمام میڈیا وہاں پہ موجود ہے, منٹ ٹو منٹ اس کے اوپر کامنٹری ہو رہی ہے. کوئی ایسا کیس لا نہیں ہے, کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں ہے جو وہ پیش نہیں کر رہے یا جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. اگر آپ کے پاس دلائل ہیں, آپ کے پاس کوئی قانونی نقطہ ہے, آئینی نقطہ ہے, تو اس کے اوپر آپ کیس لڑ سکتے ہیں, لیکن وہ کوئی نہیں ہے, بڑی واضح چیزیں ہیں. لہٰذا انہی تمام جو ہے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور بنیادی طور پر یہی ہے کہ چونکہ جو ہے وہ آپ سے بات بن رہی, آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اب لڑنا ہی ہے, اس نے کہا تھا اب لڑائی ہی ہوگی, تو یہ لڑائی کے موڈ میں ہیں, کسی نہ کسی طرح کی شہادت چاہ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے
ان کے پاس انفارمیشن موجود ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. عوام کے پاس چلے جانا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے. الیکشن ہی واحد حل ہے, کیونکہ دیکھیں اگر آج پرویز لائی صاحب بنتے ہیں یا حمزہ شہباز کنٹینیو کرتے ہیں, ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اسی طرح جاری ظاہر رہے گا, تو اس کا جو اثر ہے وہ ہماری اکانومی کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. ڈالر آپ کے پکڑ میں نہیں آ رہا. تو میرے خیال میں لیڈر سورج ان کو الیکشن میں جانا ہے, بہتر یہی ہے کہ چلے جائیں. چونکہ اب یہ بہانہ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں, جو بیانیہ تھا کہ ہم بہت اچھے مینیجر ہیں, ہم اکانومی کو بڑی اچھی طریقے سے اکانومی کو بڑے اچھے انداز سے چلا لیں گے, وہ تو اب بات کو بن نہیں رہی. تو اب یہ کہیں گے دیکھیں جی ہمارے خلاف عدالتیں ہوگی. پہلے انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہی, نام لے کے انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, ملٹری لیڈران کے انہوں نے تنقید کی, جلسے کیے. اب کل نام لے کے انہوں نے پریس کانفرنس کی. میرے خیال میں یہ بہت ہی قابل مذمت ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی ملک کے اندر دیکھا ہے, دیکھیں غلط یا صحیح, میں اگر مجرم ثابت ہو گیا ہوں عدالت کسی سے, اور مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں باہر نکل کے اس جج کو یا اس بینچ کو, ظاہر ہے یہ روایت کو بالکل بدلنا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ روایت بدلنے کی ضرورت ہے. ایک مثال میرے خیال میں ضرور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ دیکھیں امریکہ کے اندر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, حکومت وقت کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں وہ اپوائنٹ کرتے ہیں, وہ نامینیٹ کرتے ہیں. لیکن ونس دے آر اپوائنٹڈ اس کے بعد ججز کی جو ہے اسی طرح اس کا احترام کیا جاتا ہے, ان کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے. فیصلوں کے اوپر آپ ضرور تنقید کریں, اپنا آرگومنٹ پیش کریں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جج یہ فیصلہ یہ بینچ میں بیٹھ نہیں سکتا. یہ لیکن وہاں کی مثال تو یہ بھی ہے نا خاور بھائی کہ وہاں پر پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ ریپبلکن جج ہے یا یہ پھر ڈیموکریٹ ہے, تو اسی حساب سے وہ کیس بھی چاہتے ہیں کہ ان کی عدالتوں میں جائے یا نہ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ پہلے بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس بالکل ایسے ہی ان کے خلاف الزامات لگانا شروع کرتے. تو میرے خیال میں ان کو عوام کے پاس چلے جانا چاہیے, اور لگ ان کو بھی یہی رہا ہے کہ عوام کے پاس ہی جانا ہے. تو بس آپ کچھ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں عوام کے پاس جانے کے لیے, تو وہ بہانہ مجھے نہیں لگ رہا ان کو ملے گا. عدالت آج اپنا فیصلہ یقینی طور پر کیونکہ چل رہا ہے, عدالت نے کرنا ہی کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا عدالت کے اچھا آپ ناراض ہو گئے ہیں تو ہم بھی لیتے ہیں, آپ کو بٹھا لیتے ہیں. ناراض ہو گئے تو اب ہم کھیلیں گے نہیں. بہت شکریہ خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود تھے. اور واقعتاً یہ روایت تبدیل ہونی چاہیے, کیونکہ اسی طریقے سے آپ عدالت کو احترام دیں گے اور سب پہ یہ لازم ہے کہ بھائی فیصلہ اچھا ہے یا جیسے یہ بالخصوص بوائیکاٹ کی طرف جانے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ راشد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی سپریم کورٹ کے باہر. بالکل جی, راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے ذرا جان لیتے جی پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کیس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں, اور آج جو سماعت ہے وہ کیونکہ یہ تو معلوم ہے کہ 11:30 بجے آج یہ سماعت ہونے جا رہی ہے. تو راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن لگ رہی ہے, اور ابھی تک کیونکہ نہایت ہی اہم یہ سماعت ہے, جو حکومتی اتحاد اس نے تو بوائیکاٹ کر دیا, لیکن دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جانب سے اب تک کون کون اہم رہنما سپریم کورٹ پہنچنا شروع ہوئے ہیں؟ جی, سماعت 11:30 بجے ہے, اور گزشتہ روز ہی فل کورٹ کا تو ڈکلائن کر دیا گیا تھا, درخواست مسترد کر دی گئی تھی, اور اب سماعت کرے گا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں وہی 3 رکنی بینچ, جس کے 2 ارکان میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں. گزشتہ روز بہت تفصیل سے 9 بجے تک سماعت کی کورٹ نے, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کیس میں وہ کون سا پیچیدہ نقطہ یا سوال ہے جس کا حل یہ 3 رکنی بینچ نہیں نکال سکتا, اور اس کے لیے ایک فل کورٹ کی ضرورت ہے. اس کے جواب میں جو پی ڈی ایم کے وکلاء ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ جو تشریح ہوئی ہے 63A کی, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہیں ہوگا, وہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے باقی جو ججوں کے مطابق. تو اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہونا چاہیے, اس پہ فل کورٹ بننی چاہیے. لیکن ججز کا یہ کہنا تھا فاضل 3 رکنی بینچ کا کہ یہ فیصلہ پہلے جب آیا تو آپ سب نے اس کو ایکسیپٹ کیا, منوان ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس پر پہلا الیکشن ہوا, اور پہلے الیکشن میں جب جھگڑا آیا تو رن آف الیکشن ہوا, اور رن آف الیکشن میں صرف سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پارلیمانی پارٹی کو پہنچ گئی تھی یا نہیں پہنچی تھی. اس سوال کا جواب دیں تو یہ سوال 3 رکنی بینچ بڑے آسانی سے حل کر سکتا ہے. لہذا آپ کی جو لارج فل کورٹ کی درخواست ہے وہ تو ڈکلائن کی جاتی, لیکن پی ڈی ایم اتحاد نے اس 3 رکنی بینچ کے اس فیصلے کو مسترد کیا تھا اور بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. تو آج صورتحال یہ ہے کہ اب 11:30 بجے پرویز الہی صاحب کے وکیل علی ظفر تو آئیں گے اور اپنا موقف بیان کر دیں گے, اور ان کا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ان کے ووٹ
अदालत की हुक्म की रोशनी में जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्हें 186 वोट मिले हैं पीटीआई के वोट मिलाकर, जबकि नून लीग के 180 वोट हैं, उनकी अक्सरियत है और वजारत आला उनका हक है। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रीवियस फैसले का ताल्लुक है तो उसके मुताबिक ये फैसला पार्लिमानी पार्टी ने करना था कि काफ लीग किसको वोट देगी, और वो एक मुतफ़क़ा फ़ैसला था और वो तमाम के तमाम वोट अपने ही उम्मीदवार को दिए गए हैं, जिसमें कोई इनहराफ की भी गुंजाइश या उसका शाइबा नहीं है। उसके बाद चौधरी शिदात साहब के वकील हैं सलाउद्दीन साहब, जिन्होंने ये अदालत को बताया था कि वो आज अदालत में वो 10 लेटर भी पेश करेंगे और वो रसीदें भी पेश करेंगे, जिससे ये साबित होगा कि पार्लिमानी पार्टी को बर वक्त चौधरी शिदात की इंस्ट्रक्शन मिल गई थी। लेकिन इस वाले से फिर बेंच का कहना ये था कि ये सवाल नहीं है कि वो इंस्ट्रक्शन पार्लिमानी पार्टी को बर वक्त मिली थी या नहीं थी। सवाल ये है कि क्या पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी को ऐसी डायरेक्शन दे सकता है जो पार्लिमानी पार्टी के मुतफ़क़ा फ़ैसले के ख़िलाफ़ हो। अहमियत किसकी है, पार्लिमानी पार्टी की या फ़र्द वाहिद की? क्या इस मुल्क में डिक्टेटर चलेगी या जमहूरी निज़ाम चलेगा? अगर जमहूरियत चलनी है तो फिर पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार हासिल है कि वो फ़ैसला करे, और पार्टी हेड का इख्तियार सिर्फ इस हद तक है कि अगर वो ये समझता है कि इनहराफ हुआ है तो उनको डी सीटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज सकते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन उसका जायज़ा ले लेगा कि इनहराफ हुआ या नहीं। समाजी नुकात पर बहस होगी और उसके बाद मुख्तसर सा बात होगी, ज़्यादा तवील नहीं होगी क्योंकि पीडीएम के वकला नहीं है, और फैसला लाइकली परवेज़ लाई के हक में ही आ जाएगा क्योंकि एक तरफा समात होगी। चलें, लेट्स सी इंसाफ के तकाजे बहरहाल पूरे होंगे। राशिद, अभी आप हमें आगाह कर रहे थे और वक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिल वक्त आपका। अच्छा जी, ये गैर यकीनी सूरत हाल है, आप देखें, मतलब और उसके असरात भी हैं। अभी हमने ब्रेक तो नहीं लेनी, हमने ब्रेक अभी लेनी है, लेकिन उसके बाद जब वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट जो हमारे मुल्क की इस वक्त मुआशी सूरत हाल है, क्योंकि जो अनसर्टनिटी यहाँ पर हम देख रहे हैं उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा मुल्क की मईशत। लेकिन किसी को परेशानी नहीं है, नोबडी इज टॉकिंग अभी पिछले कुछ दिनों से सिर्फ परेशानी है सियासत की, सिर्फ, और सियासतदानों को भी सिर्फ सियासत की है और आवाम को भी सिर्फ सियासत की है। भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स देख लें, वहाँ पे डिस्कशन, थड़ों पे ये डिस्कशन, पता नहीं देख लेना कि मुल्क मुआशी तौर पे कहाँ जा रहा है, और आप लोगों की स्टेटमेंट्स की वजह से मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है। ब्रेक ले लें, मतलब यहाँ पे कोई सोच ही नहीं रहा मुल्क का। ऑलराइट जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है, और अब हम बात करेंगे सियासत की नहीं, मईशत की, और गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की मईशत पे पड़ने वाले जो असरात हैं, तबाहकुन जो असरात हैं, जिनके ऊपर वैसे तो आए दिन हम बात कर रहे होते थे, लेकिन जाहिर है कि बात सारी हो रही है अनसर्टिनिटी की। अनसर्टिनिटी होगी तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। पाकिस्तान की मौजूदा जो पॉलिटिकल की सिनेरियो है उसके अंदर ये नहीं पता कि आज हुकूमत है या नहीं है, कल होगी या नहीं होगी, तो ये सूरत हाल है। अभी जो डॉलर का हिसाब किताब है वो 233 रुपए में ओपन मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। 233 रुपए, यानी कि 100 कितने पे छोड़ के गए थे, 189 पे जी, 180 एग्जैक्टली। और ये तो आईएमएफ से डील न जाने क्या क्या सब कुछ होने के बावजूद 233 पे। अच्छा, लेकिन ये दिवालियापन है। यू रिमेंबर इससे पहले भी ऐसी बात हुई थी कि जी आप हम देखेंगे जी डॉलर जो है ना वो 250 पे जाएगा, तो जो उस वक्त बात कर रहे थे ना डॉलर 250 में जाएगा, तो उस हुकूमत ने तो नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वो जो अपोजिशन में बैठे थे, अब हुकूमत में जो ये बातें ज़रा करते थे, तो अब एक तरीके से इन्होंने जो डॉलर है वो काफ़ी ऊपर पहुंचा दिया। और ये सिर्फ जब डॉलर ही ऊपर बढ़ता है ना, तो जो हमारे जो कर्जे हमने देने हैं उनकी भी आप सोच लें, उसकी भी क्या सूरत हाल हो जाती है, फिर महंगाई कितनी हो जाती है। और इस वक्त मसला ये कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, किसी को कंसर्न नहीं है कि हम मुआशी तौर पे कहाँ खड़े हैं, और सबकी स्टेटमेंट्स मुआशी तौर पे हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है। मुजम्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत, उनसे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली होने क्या जा रहा है एंड व्हाट डज ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द करंट सिनेरियो। मुजम्मिल, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो हमने आपको कह दिया, लेकिन गुड सिचुएशन हमारी है नहीं अगर मुल्क की माशी सूरत हाल को देखा जाए। हाँ, सिर्फ कराची में बरसात के वाले से गुड मॉर्निंग। मुसम्मिल, हम वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स? हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन डॉलर की जो कदर है वो बढ़ती जा रही है, रुपए की कदर में गिरावट आती जा रही है, फिर जो हमारी माशरे से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी हैं, जो हमारी पॉलिटिकल फाइट्स भी हैं, उसमें भी हर एक को जो अमान मिलती है ना वो यही कि वो मुल्क की मईशत के बारे में ऐसी कोई ना कोई बात कर दे कि जिससे उनकी सियासत चमके और अगली की सियासत डूबे। और डूब क्या रहा है? रुपया। देखिए, इसमें बात जो है ना बड़ी सिंपल और समझने की है। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो उस दिन रुपया क्या था, 189 आप लोगों ने बोला। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले 175 178 के दरमियान बड़ा स्टेबल था, और
1 مہینہ جو تھا وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا، اس میں جو ہے جا کے 189 بھی جو ہوا تھا آخری 2 دن میں ہوا تھا، ہاں آخری 2 دن میں ہوا تھا 182 سے 189 جب عطا بندیال وہ کر رہے تھے پریس کانفرنس، پھر اس کے بعد 182 ہو گیا تھا. عطا بندیال جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جب وہ کر رہے تھے عمران خان کے کورٹ کیس کی ہیئرنگ. سوری وہ آپ نے پریس کانفرنس کہا تھا تو میں اس لیے ہاں نہیں تو اچھا. اب بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے ابھی یہ جو سلسلہ ہے تقریباً 50 روپے نکل گئی ہے جب سے ان کی کرنسی جب سے یہ آیا. اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم گئے تھے تو 11.4 ارب ڈالر پہ زر مبادلہ کے ذخائر چھوڑ کے گئے اور وہ کم ہو گئے تھے 8.2 ارب ڈالر. پھر چین نے ان کو 2.3 ارب ڈالر دیے، وہ جو ہے پھر 10.5 ارب ڈالر سے ریزروز کم ہو کے 9.3 ارب ڈالر پچھلے ہفتے. یعنی کہ چین کے بھی جو انہوں نے پیسے لے کر آئے جو ہم بڑے انتظار کر رہے تھے اس کو بھی تقریباً اس کا جو ہے 50-60% ختم کر دیا. اچھا اب مسئلہ یہاں نہیں ہے. آج بھی آپ کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 9.3 ارب ڈالر ہیں. 2019 میں یہ کم ہو کر 7 ارب ڈالر ہو گئے تھے. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے کبھی درآمدات پہ پابندی نہیں لگائی تھی، کبھی بینکوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ جو درآمدات کنندگان ہیں ان کی ایل سیز کو بند کریں، روکیں یا اس طرح کریں. ابھی آپ لوگوں نے جو ریٹ بولا ہے دونوں نے مل کے، آپ کا ریٹ اپڈیٹڈ نہیں ہے. آپ اپڈیٹ کر دیں. جی کر دیں. ہاں 232 233 تو اسٹیٹ بینک کا آفیشیل ریٹ ہے، لیکن کسی درآمد کنندگان کو اس ریٹ پہ کوئی بینک ڈالر مہیا نہیں کر رہا. پھر کل بھی بٹوین 238 سے 242 کے درمیان بینکوں نے ان کو تھوڑا بہت ڈالر دیے جس میں انہوں نے اپنی. تو جب آپ اس طرح کا دیکھیں 9.3 ارب ڈالر میں کہہ رہا ہوں، ہم 7 ارب ڈالر میں تھے اور ہم نے ایسی حرکت نہیں کی تھی. تو جب آپ معیشت میں کانفیڈنس کی جگہ پینک پھینک دیں گے، اور یہ پینک انہوں نے جس دن ہم نکالے گئے تھے نا اس دن سے انہوں نے عمران خان معیشت سے یوں کر گیا، عمران خان ہمیں وینٹیلیٹر میں ڈال گیا تاکہ وہ جسٹیفائی کر سکیں پبلک کو کہ یہ ہم نے جو ہے نا یہ ڈاکہ نہیں مارا، یہ تو ہم نے بڑا آپ لوگ کے لیے اچھا کیا ان کو گھر سے نکال کر. ٹھیک ہے نا. وہ جو پینک ہے اس کی انسرٹینٹی کا لیول یہاں تک پہنچا دیا اس میں. تو میں آج بھی کہتا ہوں آپ کو یہ مینیجیبل سچویشن تھی. یہ ان کی اپنی حرکتیں اور ان کی جو ہے بیڈ جسے کہتے ہیں ماؤتنگ، اس کی وجہ سے یہ یہاں تک پہنچے. اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو اس کے اوپر سونے پہ سہاگا آپ نے اپنے مرضی کے لوگ یار دوستوں کو لگانے کے لیے مئی کے پہلے ہفتے میں اسٹیٹ بینک کے گورنر کو ری اپوائنٹ نہیں کیا. چلے نہیں کیا کوئی بات نہیں، کوئی نیا تو لگا دیتے. آج وہ بھی 2.5 مہینے سے بیٹھے ہوئے. کوئی اسحاق ڈار کو اپنا آدمی چاہیے، مفتا کو اپنا چاہیے، زرداری صاحب کو اپنا چاہیے، ایم پی ایم کو پتہ نہیں، اس کو تو بیچاروں کو پوچھتے ہی نہیں ہے مسکینوں کو کسی چیز سے. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہوگا اس ملک میں تو پھر یہی حشر آپ دیکھیں گے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ تو موجود تھے. ہم بات کر رہے تھے کہ ڈالر جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور وہ جماعت جو کہ کہتی تھی کہ ان کے پاس تو ایکسپیرینس لوگ بھی موجود ہیں، وہ بھی سمہاؤ ابھی تک ویسے ڈلیور کرنے میں ناکام ہے. آئی ایم ایف کے والے سے معاہدے کے والے سے بات چیت ہوتی تھی، وہ معاہدہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد بھی اس کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا. لیکن then what happened? Nothing has changed. اس وقت 202 203 212 213 سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ واپس جائے گا، کم از کم 189 تک ہی چلا جائے گا. لیکن یہ تو مسلسل بڑھتے بڑھتے اب جیسے کہ مزمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے امپورٹ کرنا ہو، درآمد کرنا ہو، تو اس کے لیے 238 سے 240 روپے میں بھی دستیاب نہیں ہے ڈالر. تو آپ سوچئے کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے. لیکن بہرحال ایک طرف شدید سیاسی اور معاشی بحران ہے اور دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو اپنی تشہیر کی فکر کھائی جا رہی ہے. بالکل جی. وفاقی حکومت نے اپنے منصوبوں اور اقدامات کی تشہیری مہم کے لیے بجٹ مانگ لیا ہے. وزارت اطلاعات نے یوم آزادی کی تقریبات کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے مانگے تھے. ای سی سی نے 75 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے. تو یہ سچویشن ہے جی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ ایک طرف ملک میں کیا صورتحال ہے تمام تر چیزوں کی کہ چیزیں کتنی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. وہاں پر حکومت وقت نے اپنے منصوبوں اور اقدامات کی تشہیری مہم کے لیے بجٹ مانگا ہے اور وزارت اطلاعات نے یوم آزادی کی تقریبات کے لیے 1 ارب 10 کروڑ مانگے تھے اور ای سی سی نے 75 کروڑ روپے کی منظوری دے دی ہے. جیسے ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھیں
وہ کہتے ہیں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے. ایک ملک جو کہ اتنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے ان کو چاہیے کہ اپنی تمام طرح سے جتنے بھی چاہے ایونٹس آتے ہیں ششکے ختم کریں, ششکے ختم کریں, اپنے کٹ ڈاؤن کریں, ختم کریں. ہماری چائے چھین رہے ہیں, ششکے کیوں ختم کریں گے؟ چھوڑیں اس بات کو. یہاں پر مریضوں کو دوائی نہیں مل رہی. مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ نہیں آتی ستی, مطلب ہمارا ملک چائے کنزیوم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے, ہم نے اپنی چائے کیوں نہیں بنائی ابھی تک؟ اس کی بھی وجوہات ہیں, اس کے اوپر میں آپ کو باقاعدہ طور پر آگاہ کروں گا کہ ایک دو دفعہ کوشش کی گئی لیکن فوکس نہیں ہو سکا, بیکاز چائے کا جو پودا ہے اس کو ریکوائرمنٹ بڑی وہ ہوتی ہے, محنت نہیں ہم نے کرنی, ہم نے باہر سے منگوا لینا, ہم نے خود محنت نہیں کرنی. کون سا ہمارا اپنا پیسہ لگ رہا ہے یار, سرکاری خزانے سے لگ رہا ہے. اچھا جی, یہاں پر مسائل اگر استعامہ کی بات کریں تو مسئلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جی آپ یہ دیکھ لیں کہ لاہور کے اسپتالوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بے ہوش کرنے والی جو دوا نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے مختلف سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 100 سے زائد آپریشنز کو ملتوی کرنا پڑا ہے. یعنی کہ انیستھیزیا جو ہے وہ ایک بیسک چیز ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور سمہاؤ اس کو بھی ہم لنک کریں گے ڈالر کی بڑھتی ہوئی پرائس کی وجہ سے, کیونکہ وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں بھی باہر سے یہ ادویات منگوانی پڑتی ہیں اور ڈالر کی بڑھتی ہوئی پرائس کی وجہ سے وہ بھی کافی زیادہ پریشانی کا شکار ہیں. 100 سے زائد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس میں جو آپریشنز ہیں, یہ ضروری آپریشنز ہیں جن کو ڈیلے کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انیستھیزیا ہی اویلیبل نہیں ہے. حسن حفیظ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ صورتحال وہاں پر کتنی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے. حسن, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم جیسے ہم نے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں 100 سے زیادہ امپورٹنٹ جو کیسز ہیں آپریشن کے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں. بالکل بدیہا, یہ افسوسناک صورتحال ہے لاہور کے سرکاری اور نجی دونوں ہسپتالوں کی, جہاں پر انیستھیٹکس جو ادویات ہیں جن کو جو مریضوں کو آپریشن سے پہلے بے ہوش کیا جاتا ہے, وہ جو ادویات ہیں اس کی شارٹیج ہوئی. اور لاہور کے جو تمام مین ہسپتال ہیں, سروسز ہسپتال, جنرل ہسپتال, جناح ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال, یہ وہ ہسپتال ہیں جو کہ مین ہسپتال ہیں, اور یہاں پر بہت بڑی تعداد آتی ہے پنجاب بھر کے جو مریض ہیں ان کی, اور یہاں پر علاج معالجہ جاری ہوتا ہے. لیکن یہ جو ڈالرز کی جب بات کی جائے تو ڈالر جنہوں نے ادویات سپلائی کرنی ہوتی ہے اسپتال میں, تو ان کا کہنا ہے ڈالر زیادہ ہونے کی وجہ سے ادویات کی سپلائی رک گئی ہے, اور یہ اس کا خمیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑا ہے, جہاں پر بہت سارے آپریشنز رک گئے, بہت سارا علاج معالجہ رک گیا, کیونکہ انیستھیزیا کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے کسی بھی آپریشن سے پہلے. تو ظاہر ہے جب وہی نہیں ہوگا اور ادویات نہیں ہوں گی تو پھر آپریشنز کیسے ہو پائیں گے. تو اس چیز کا نوٹس بھی لیا سیکٹری صحت نے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اسپتالوں میں ادویات کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس لیول پر ادویات کی کمی کو پورا نہیں کیا جا رہا جس طرح جتنی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, جتنا دن بہ دن مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے سرکاری اسپتالوں میں. میں اس وقت جناح اسپتال میں موجود ہوں, اور یہاں پر بھی اور نوٹس لینے کے بعد یہ کہا گیا کہ دوسرے ہسپتالوں میں جہاں پر اسٹاک موجود ہے وہاں سے اٹھا کر جہاں پر موجود نہیں ہے وہاں پر پہنچایا جائے. تو جہاں پر موجود ہے پہلے ہی شارٹیج ہے تو اس کا کیا بنے گا. تو یہ صورتحال ہے پنجاب کے اسپتالوں کی. موجودہ حکومت جو سیاسی عدم استحکام ہے, اس صورتحال کے پیش نظر سیاست کا یا صوبائی وزیر صحت ہی کوئی نہیں ہے اس وقت, پراپر طریقے سے کام ہی نہیں کر رہے ہیں. ان کو بھی اپنی سیٹ کا نہیں پتہ ہے کہ وہ رہیں گے نہیں, لیکن جو نیچے ایم ایس ایس صاحبان ہیں اور دیگر لوگ ہیں وہ اس چیز کو کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا حسن حفیظ, آپ نے ہمیں تو آگاہ کیا. لیکن یہ نیسیسٹی ہے بھائی, یہ تو آپریشنز نہیں ہوں گے تو کیا پتہ ان کے لیے لائف تھریٹننگ ہو. تو ایوری ون نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل, اس کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. چلے جناب, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم نے پریشانیوں والی بڑی باتیں کر لی, آف کورس پریشانی والی باتیں بھی ہیں, ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہے, لیکن ہم سوچیں اب آپ کا موڈ تھوڑا بہت چینج کرے, کیونکہ باہر موسم بہت اچھا ہے, بارش ہو رہی ہے, کہیں تو بارش کی وجہ سے بڑی زیادہ تباہی ہوئی ہے, اس حوالے سے بات بھی کریں گے. لیکن موڈ آپ کا چینج کریں گے, ناشتے کا ٹائم ہے, اور سائبال والے بہت عرصے سے کہتے ہیں بھائی کہ ہمارے ہاں بھی آپ آ کے دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو کیا کمال حلوہ پوڑی ملتی ہے, کیا کمال بھجیا, چنے, پٹھورے, پوڑیاں. اچھا ویسے ایک بات بتائیں نا مدیہ, یہ کیا چکر ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں حلوہ پوڑی, ویسے یہاں پر کراچی میں کہا جاتا ہے حلوہ پوری. ہاں پوری ہوتی ہمیں, میں اصل میں لاہور سے نا تو میں پوری کہتی ہوں, پوری بھی ٹھیک ہے, بٹ پوری سمجھ آ جاتی نا. ساہیوال کے باسی پھر کیا کہتے ہیں, نعیم شیخ بتا. اچھا آپ دیکھیں کہ شیخ صاحب کتنے للچائے ہوئے انداز میں یہ گفتگو کر رہے تھے, جیسے ابھی انہوں نے یہ اپنی گفتگو ختم کرنی اور فوراً جا کے ٹوٹ پڑنا ہے. میرا بھی بڑا دل کر رہا تھا پوڑی کھانے کو, لیکن پھر میں نے اپنا ایک دم اسکرین پہ اپنا منہ دیکھا, میرے کو میں تو خود پوڑی جیسی ہو گئی.
کوئی بات نہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ میں کھانے کے لیے زندہ رہتی ہوں فی الوقت, اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے کھاؤں گی, تو یہ ایک فیز ہوتا ہے انسان کے اوپر جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے. کتنی اچھی آپ نے بات کی ستی. دیکھو یہی موٹیویشن دی. تھینک یو ویری مچ. جو روز آ کے آپ میری ہمت بندھاتے ہیں, مجھے بڑی جگہ لگتی ہے. اچھا بھائی, ایک اور سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ماسٹرز کر لیے, پھر اب تو ہم کسی دفتروں والی وائٹ کالر جاب کریں گے. لیکن آج ہم آپ کی ایسی ماسٹر ڈگری ہولڈر نوجوان محمد شعیب سے ملاقات کرا رہے ہیں جنہوں نے تعلیم مکمل کی, پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے تو شوق ہے یہ جو موٹر سائیکل مکینک بننے کا, تو انہوں نے کہا میں تو یہ کروں گا بھائی. تو آئی ایم شیور کہ اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی ہائی ٹیک رستہ اپنایا ہوگا. مہوش نذیر پنڈی سے آپ کو مزید آگاہ کریں گے. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں ایک ورک شاپ میں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر میرا ساتھ دے رہے ہیں کیسے نوجوان جن کا تعلق جنوبی پنجاب کے علاقے مظفر گڑھ سے ہے, وہاں سے یہ نکلے, انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ساتھ یہ مکینک بھی ہیں. آیا تعلیم مکمل ہونے کے باوجود مکینک بننا کیوں ضروری, انہوں نے یہ سمجھا, انہی سے جانتے ہیں. 2014 میں یہاں پہ پڑھنے آیا کیونکہ میں ایک پسماندہ علاقے سے تعلق ہے میرا. تو میں جب یہاں پہ پڑھنے آیا میں نے ڈگری کمپلیٹ کی, ساتھ ساتھ جو ہے نا میں ٹیوشنز وغیرہ بھی پڑھاتا رہا. تو پھر میں نے اس کے بعد ایم ایس سی کی, ایم ایس سی کے بعد پھر میں نے بی ایڈ کیا. بی ایڈ کے ساتھ یہ سارے ٹینیور میں جو ہے نا میں ٹیوشنز وغیرہ پڑھاتا رہا, لیکن میرا دل کرتا تھا کہ میں کاروبار میں ہوں, اور میں یہ موٹر سائیکلوں کا کام جو ہے نا موٹر سائیکل ریپیئرنگ کا کام میں یہ جانتا تھا. وہ اس وجہ سے کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں یہ ایک مکینک ہیں, ان سے جو ہے نا میں نے کام سارا سیکھا ہے. میں پڑھاتا ہوں, ایک ادارہ ہے پرائیویٹ ادارہ, وہاں پہ میں پڑھاتا ہوں. میرے 4 لیکچر ہوتے ہیں, اس کے بعد ایک اکیڈمی ہے, اکیڈمی میں میرے 2 لیکچر ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں پراپر ایک طریقے سے. تو میں کپڑے وغیرہ چینج کر کے میں کام کرنے لگ جاتا ہوں. اس فیلڈ میں لوگوں کا نہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے, اور ڈگری تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا بات کیسے کرنی ہے, سروائیو کیسے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری تو عاجزی سکھاتی ہے انسان کو. بالکل جی, محنت میں عظمت ہے, اور بریک بہت ضروری ہے. بالکل جی, چھوٹی سی بریک. جی 10:05 ہو چکے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. شو ہے ہمارا باخبر سویرا, اور میں ہوں آپ کا جانا مانا اور پہچانا, اور میرے ساتھ موجود ہیں کچھ کم جانی مانی اور پہچانی. نام نہیں بتائیں گے, گیس کریں اور ہمارے فون نمبرز پہ SMS کریں. جیتنے والے کو انعام دیا جائے گا نوبل ٹی. یہ واٹر کولر آپ کا ہوا؟ جی بالکل ایسے. بالکل کہنا. اب وہ میں شوز مس کرتی ہوں. ہاں یار, مطلب کیسے ہے نا کہ ہم بھی کسی جگہ کال کریں, کیونکہ آج کل اتنی چیزیں مہنگی ہوگی نا. میں یہ سوچ رہی تھی اللہ کوئی کوئز شو ہی آ جائے جس پہ کال کر کے ہم کچھ چیزیں جیت جائیں. واٹر کولر کی دیکھیں ضرورت ہے. اچھا اے سی کی بھی ضرورت ہے, لیکن اے سی کی ضرورت نہیں. اے سی ہے, اس کا بل دینے کی ضرورت ہے. بل کتنے زیادہ آ رہے ہیں؟ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو کبھی کوئی ایسی چیز نکل آئے کہ آج اس مہینے کا بل ہم دیں گے. جو اے سی ہے اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤں. میں ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا, کہیں لائٹ کو اضافی جلتی نظر آ جائے, میں کسی نہ کسی پہ الزام دھر دیتا ہوں, اور اس پہ اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے بل کم ہو. تو کیا کریں یار, بہت زیادہ مطلب مہنگائی ہو گئی ہے بھائی. ٹاپ سٹوری ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن مہنگائی کے اوپر بات کرنا اور اپنا رونا بھی بہت ضروری ہے. وہ مزید بھی روئیں گے کیونکہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں, اور قوت خرید میں اضافہ نہیں ہو رہا. لکھیے جی ساڑی قسمت, قوت خرید میں اضافہ نہیں ہو رہا. یو نو وٹ آئی مین. ٹاپ سٹوریز. کراچی میں اسکول انتظامیہ کی منمانی عدالتی حکم بھی ہوا میں اڑا دیے. نئے سیشنز کے آغاز پر یونیفارم, کتابیں اور کاپیاں خود فراہم کرنے کی روش برقرار. والدین کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں. کیا آپ برف میں زہر تو نہیں پی رہے؟ برف کی تیاری میں انتہائی آلودہ پانی کا استعمال گندا پانی شوگر اور سانس کی بیماری کی بڑی وجہ بن رہا ہے. جامعہ کراچی کی تحقیق میں حیران کن انکشافات. گولف ٹیسٹ میں آج تیسرے روز کا کھیل جاری. پہلی اننگ میں سری لنکا کا پلڑا بھاری, 378 رنز بنا ڈالے. شاہینوں کے بڑے بلے باز نہ چل سکے. آغا سلمان نے ٹیم کو فالو آن سے بچا لیا. اب ذرا تذکرہ برسات کے دنوں کا اور برسات کے پڑنے والے اثرات کا کہ سڑکوں پر پانی ہے اور پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نظر نہیں آتا. اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گلی محلوں میں ویسے بھی سروس روڈز بنائے گئے تھے, سڑکیں بنائی گئی تھیں,
اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہی ہم بات کر رہے تھے کہ کیا زبردست قسم کا اس میں ساز و سامان ڈالا گیا ہوگا کہ یہ ایک بارش کے محتاج ہوں گی. تو ایک بارش تو نہیں، 2 بارشوں کے بعد ان کی قلعی کھل چکی ہے اور وہ سڑکیں جو ہیں وہ لیرو لیر ہو گئی ہیں. اور ایک تو یہ ہے کہ لیرو لیر ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ناقص مٹیریل کا استعمال، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ڈرینیج سسٹم کا نہ ہونا، ایگزسٹ نہ کرنا، پانی کا مسلسل کھڑے رہنا. تو یہ بڑی تباہ کاریوں کا باعث بن رہا ہے. بالکل جی، اور ہر صوبہ متاثر ہے کیونکہ بارشیں اتنی تیز ہو رہی ہیں. یہ خطہ بھی دیکھا جائے تو بارشوں سے بہت زیادہ متاثر ہے. خیبر پختونخوا کی سچویشن آپ دیکھیے، بلوچستان کی سچویشن آپ کے سامنے، سندھ میں، پنجاب میں، تمام تو سچویشن آپ کے سامنے. تو ذرا جان بھی لیتے ہیں. فیصل آباد کا آج رخ کریں گے. فیصل آباد سے میں جوائن کریں گے ہمارے رپورٹر محمد کاشف. ہم ذرا ٹوئن سٹی کے کراچی کے حوالے سے بات کریں گے. کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انور خان، اور راولپنڈی اسلام آباد کی سچویشن جانیں کیونکہ کل راولپنڈی کے جو مناظر تھے وہ کراچی سے بھی زیادہ خوفناک دکھائی دے رہے تھے. وہاں پہ لٹرلی گاڑیاں بہہ رہی تھیں اور بہت زیادہ پانی کھڑا تھا. اور یہ صرف کل کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں راولپنڈی کی سچویشن کافی زیادہ ورسٹ ہو گئی ہے. ذرا سی بارش ہوتی ہے پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو راولپنڈی سے ہمارے ساتھ ہوں گے موجود بابر ملک. تو پہلے ہم راولپنڈی کا رخ کر لیتے ہیں. تو جی بابر ملک ہمارے نمائندے ہمارے سے راولپنڈی سے موجود ہے. بابر یہ بتائے گا کہ آج کیا سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ کل ہمارے سامنے جو کل کچھ ویڈیوز آئی ہیں بارش کے بعد، وہ تو ہلا دینے والی ویڈیوز تھی کہ بھائی اتنا پانی کھڑا ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی چلا گیا ہے اور کچھ کام بھی نہیں کیا جا رہا اس حوالے سے. جی ہاں، پہلے تو آپ کو گزشتہ روز کی ساری صورتحال بتاتا ہوں کہ دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی ان کے کیچمنٹ ایریا میں ہونے والی موسلادھار بارش جو انتہائی کم وقت میں 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، اور 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ نے راولپنڈی اسلام آباد کے نشیبی علاقوں کو ڈبو کے رکھ دیا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو مین ڈرینیج لائن تھی راولپنڈی میں نشاط سلمہ کے قریب نالا ہے لیاقت روڈ کے اوپر، اس کے اوپر تجاوزات تحصیل میونسپل کارپوریشن کے عملے نے کارروائی نہیں کی، الٹا ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی رہی، جس کی وجہ سے میرے عقب میں بالکل وہ نالا نشاط سلمے کے ساتھ سے آتا ہے. اس کے ساتھ ایک ملکہ ہوٹل بھی ہے. اس کے اندر تجاوزات بنا کر نالے کو بند کیا گیا. موتی بازار یہاں پہ ڈوبا. اس کے بعد اندرون شہر بوڑ بازار اور اس کے ساتھ لال حویلی کا ایریا آیا، جامع مسجد روڈ. لیکن یہ جتنی پانی اوپر آیا وہ نیچے بیٹھ بھی گیا. اور سب سے زیادہ جو لوگوں کی چیخو پکار آئی تھی وہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ میں اور چکلالہ کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں میں، شالے ویلی ہے، ڈوگ سعید ہے، ڈوگ گلی اکبر، بکرا منڈی کے علاقے، پوش علاقے، اسکیم 3 کی آفیسر کالونی اور مین شرائط. اور یہ اچھے علاقے ہیں، جیسے آپ چکلالہ اسکیم 3 کے حوالے سے بات بھی کریں تو اچھے ایریاز ہیں، پوش ایریاز ہیں یہ تو. جی ہاں، پوش ایریا بھی بالکل متاثر ہوئے. اب یہاں میں اس وقت ایئر بیپر کے لیے آیا ہوں، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایم ٹی واسا یہاں پہ آئے دوبارہ. ان سے بات کرنے کی اگر اجازت ہو، آپ بتائیں جی آج کیا صورتحال ہے؟ لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کل بہت زیادہ طوفانی بارش تھی، اور جب اتنی طوفانی بارش ہوتی ہے تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی سڑکوں کے اوپر پانی کھڑا ہوتا ہے. لیکن اصل بات دیکھتے ہیں، مطلب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. بالکل آپ ایسے ہی کہہ لیں، جب زیادہ بارش ہوگی تو بہت زیادہ پانی بھی آتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بارش رکنے کے کتنی دیر بعد آپ اپنے علاقوں کو کلیئر کرتے ہیں. جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، میں اور ڈپٹی کمشنر صاحب کل سارے علاقوں میں پھرتے رہے، اور الحمدللہ بارش رکنے سے آدھا گھنٹے سے 1 گھنٹے تک یہ تمام علاقے کلیئر کروائے گئے ہیں. لیکن پھر بھی صورتحال یہ ہے کہ نالا نہیں بنا جب تک یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا. راولپنڈی اسلام آباد کے باسی جو ہے. ٹھیک ہے بابر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اس وقت ہمارے بھائی انور خان ہمارے موجود ہیں، جو کہ ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کے دنوں میں ماسک لے کے کھڑے ہوتے تھے. ابھی جیسے چائے کے کپ کو آپ ڈھانپ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے چائے، ویسے وہ مائک کو بچائے محفوظ کر کے کھڑے ہوئے تھے، اور ماسک آج بھی ان کے پاس ہے. انور بھائی چھتری لے کے کیوں نہیں کھڑے ہوئے یار؟ چھتری مل ہی نہیں رہی بھی دکانوں میں. جی دیکھیں، نئی چھتری موجود ہے. میں اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا ہوں. گزشتہ 1 ہفتے کے دوران میں نے کراچی کے گندے نالوں، فلش شدہ پانی، اس کے اندر میں 1.5 فٹ گھوما ہوں. تو آج میں اس موسم کو انجوائے کروں گا. آج بالکل مجھے مزہ آ رہا ہے. موسم بڑا سونا ہے. آج میں کراچی کے مسائل کی بات نہیں کروں گا. آج میں بات کروں گا دل کو خوش کرنے کی. آج میں بات کروں گا سبزے کی. آج میں بات کروں گا ہنستے مسکراتے چہروں کی. آج میں بات کروں گا لہلاتے پھولوں کی. آج میں بات کروں گا کراچی کے حسن کی. تو آج میں بھرپور طریقے سے میں دل سے موسم کو انجوائے کر رہا ہوں. بڑی دیر سے بارش کے اندر نہ رہا ہوں. کراچی کے بلدیاتی مسائل اپنی جگہ، لیکن کراچی کے بلدیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ کراچی کے شہریوں کی اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. آج میں اس پر بھی بات کروں گا.
کہ کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں، اگر ہم بات کریں مضافاتی علاقوں کی، پوش علاقوں کی، جس کی جتنی مرضی آتی ہے وہ اتنا فٹ جگہ گندی گلی کے اندر گھیر لیتا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے برساتی پانی کے جمع ہونے کی۔ بلدیاتی اداروں کی غفلت، لاپرواہی، مجرمانہ چیزیں ساری اپنی جگہ، لیکن ایک بحیثیت قوم مجھے اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ تاہم اس وقت جو شہر کے نشیبی علاقے ہیں وہاں پر پانی موجود ہے اور اس موسم کو کراچی کے شہری انجوائے کر رہے ہیں، تو آج بھی محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق ہلکی تیز بارشوں کا سلسلہ بدستور قرار رہے گا۔ سسٹم بہت اچھی طریقے سے فعال ہے اور آج بھی ہیوی رین یہاں پہ برسے گی، اور یقینی طور پہ جب ہیوی رین سامنے آئیں گی تو مجھے کچھ اندازہ ہے محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق ایک مرتبہ پھر کراچی کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر آب آئیں گے۔ کراچی کی سڑکیں اور شاہراہیں اربل فلڈنگ کے خطرے کو بھی محسوس کر سکتی ہیں۔ سسٹم انتہائی شدت کے ساتھ بدستور موجود ہے اور میں خود اس کو انجوائے کر رہا ہوں، کراچی کے شہری آج اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا انور خان بھی دیکھا کہاں بارش ہو کہاں کر رہی، دیکھیں جہاں پہ آپ کھڑے ہو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں صدر کا علاقہ بھی آپ کے ساتھ ہے، زینب مارکیٹ کا علاقہ، ایک سائڈ پہ ریڈ زون جو ہے ایگزیکٹلی اس سائڈ پہ آپ میریٹ بھی سارا آ جاتے، بڑے بڑے ہوٹلز آ جاتے ہیں، پھر اس سے آگے نکلے تو کلفٹن اور ڈیفینس کا سلسلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ بارش کہاں کہاں ہو رہی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر ڈیفینس میں اور کلفٹن میں بھی ویسے بارش ہوئی جیسے بھی 2 دنوں سے ہو رہی ہے تو وہ تو آلریڈی بڑا ڈوبا ہوا ہے۔ جی دیکھیں اس وقت جو بارش کا سلسلہ ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر جاری ہے، اس میں نیشنل ہائی وے بھی ہے، سپر ہائی وے بھی ہے، گلستان جوہر بھی ہے، گلشن اقبال بھی ہے، ماڈل ٹاؤن بھی ہے، نارتھ نادی آباد بھی ہے، فیڈرل ایریا بھی ہے۔ کراچی ضلع جنوبی کے اندر اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے کہ بارش کے مونسون جو سسٹم ہے وہ کراچی کے اندر زیادہ ہے۔ کراچی کا ضلع ساؤتھ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بارش اس وقت ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، تاہم شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر انٹینسٹی اس کی زیادہ ہے، تو آج بھی شہر کے مختلف علاقوں کے اندر وقفے سے ہلکی تیز ماڈریٹ اور تیز بارش کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ تاہم صورتحال یہ ہوگی جیسے یہ بارش تیز ہوگی اس کے نتیجے کے اندر ایک مرتبہ پھر برساتی پانی جمع ہوگا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہوگا اور یہ پانی اپنی مدد آپ کے تحت نیچرل انداز میں خود بخود نکلے گا۔ بلدیاتی اداروں پر انحصار نہ کریں اور شہری بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور موسم کو انجوائے کریں۔ جی کیا بات ہے، زبردست۔ آج آپ مسکرائے نا انور خان صاحب، آج قسم خدا کی بڑی دلی خوشی ہوئی ہے، آپ کو ہم نے کم ہی مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ کبھی پرچوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی وہ نقل ہو رہی ہوتی ہے وہاں تب آپ پریشان ہوتے ہیں، کبھی کچھ مویشی منڈی میں جو ریٹ مویشی منڈی میں وہ جو 80,000 کا بکرا اس سے پریشان، آج آپ ہنستے مسکرا رہے ہیں، ہمیں قسم سے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ آپ کاشف بھائی کی جانب چلتے ہیں، کاشف بھائی کیوں پریشان ہیں؟ ان کے پیچھے آپ دیکھیں نا پوری وہ ایک لگ رہا ہے کہ تالاب موجود ہے، جوہر موجود ہے، تو وہاں پر بڑے خدشات ہوتے ہیں۔ اچھا بوندا باندی مجھے لگ رہا ہے وہاں پر بھی ہو رہی ہے، بتائیے گا کاشف بھائی کیا صورتحال ہے آپ کی طرف؟ جی فیصل آباد کے جو شہری ہیں وہ پہلے تو دعائیں کر رہے تھے کہ سردی آئے تو تھوڑا سا موسم ٹھنڈا ہو، شدید گرمی تھی، ٹمپریچر جو ہے وہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا تھا، لیکن جیسے ہی موسم ٹھنڈا ہوا ہے، بارش ہوئی ہے، تو اب فیصل آباد کے جو شہری ہیں وہ واسا کی نااہلی اور غفلت کے پاس دعا کر رہے ہیں کہ بارش نہ ہو، کیونکہ 2-3 دن سے جو بارش ہوئی ہے فیصل آباد میں تو ہر جگہ پر ہر بازار میں گلیاں جو ہیں وہ دریا کا منظر پیش کر رہی ہیں، تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، تو شہری جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں، گھروں میں ان کے پانی جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا، چھتیں جو ہیں بہت سی چھتیں بھی جو ہے گری، جن کی وجہ سے 3 سے 4 جو ہے وہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں اور 20 سے زائد افراد جو ہے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شدید پریشانی کا سامنا ہے عام درفت میں بھی فیصل آباد کے شہریوں کو۔ دوسری جانب جو واسا کا عملہ ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا، جتنے بھی بارشیں ہوئی ہیں، ایک بارش کے بعد یہ 1 سے 2 بارشوں کے بعد فیصل آباد میں 1 سے 2 فٹ جو ہے بڑے بڑے جو علاقے جن کا جیسے مدینہ ٹاؤن کا علاقہ ہے، بابو والا ہے، اجمیری ٹاؤن ہے اور غلام آباد کا، یہ بڑے علاقے ہیں، یہاں پر بھی 1 سے 2 فٹ تک پانی تھا، جس کی وجہ سے شہریوں کو جو ہے شدید پریشانی کا سامنا اب بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے علاقے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ایک پانی کا جو ہے وہ تالاب جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ارد گرد رہائشی علاقہ ہے دونوں طرف، اور یہ مارتے ہیں جو کسی وقت بھی کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو متعدد بار یہ بھی اس علاقے کے شہری جو ہیں وہ واسا کو بھی جو ہے کمپلین کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں یہ مکان جو ہے وہ کسی وقت بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ واسا کی ایل پرفارمنس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیصل آباد کے وہ شہری جو کہ گرمی سے ستائے ہوئے تھے، جو دعا کرتے کہ اے میرے پروردگار ابر کرم برسے، تو جب ابر کرم برسا تو کس طریقے سے وہاں پہ پانی کھڑا ہے، لوگوں کو اب کتنی مشکلات کا سامنا ہے، تعفن وہاں سے اٹھ رہا ہے، مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں اور بیماریاں مسلسل پھیل رہی ہیں۔ محمد کاشف ہمارے نمائندے فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بابر ملکہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جڑواں شہروں میں کیا صورتحال ہے، اور آج کراچی سے فرشیج انور خان ہمارے نمائندے تھوڑے ہنستے مسکراتے موجود تھے، کیونکہ بارش ہو رہی ہے اور ابھی بھی وہ کافی دیر سے بارش میں کھڑے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ میں شہریوں کی اپنی رسپانسبلٹی کے حوالے سے گانا بھی تھا نا، بہت شکریہ سب کا، لیکن ایک تھا نا کہ ابر کرم آج اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے، اب یہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، ابر کرم آج اتنا برس کہ کوئی آ جا نہ سکے۔
تو اب وہ معاملہ جو ہے آج صورت حال میں بھی نکل کے کام کر رہے ہیں. ہم تو اسی صورت حال میں we are supermen. we are super heroes. we are super heroes. کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے. ہمارے لیے بھی کوئی گانا بننا چاہیے. ہمارے لیے بھی باقی گانا ہونا چاہیے. بھائی دیکھیں جیسی بھی صورتحال ہو, گھر کے باہر جتنا مرضی پانی ہو, ہم کشتی میں پتہ نہیں آپ کو آئیڈیا نہیں ہم کیسے یہاں سے نکل کر آتے ہیں. ویسے ایک بات ہے, کووڈ کے دنوں میں بھی سب کے لیے گانا بنا, مطلب آپ دیکھیں کہ ہیلتھ ورکرز obviously they were on the front lines, لیکن میڈیا ورکرز کے لیے بھی کوئی بننا چاہیے. ہاں ہمارے لیے بھی بننا چاہیے تھا. ہم بھی روز آ کے کام کر رہے تھے. اب آپ مین وائل سوچیے گا کچھ دیر تک کہ وہ گائے گا کون, اس کی وہ میں گا دوں گی پر کوئی لکھ دے, کوئی لکھ دے قسم سے, وہ میں مفت گا دوں گی. اچھا خیر جی, کل کی سچویشن آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتے ہیں. کل ہم نے جہاں پہ دیکھا کہ کراچی میں اتنی زیادہ بارش ہوئی تو جو چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہوتے ہیں نا, ان میں آگے طغیانی. اور یہ جو سپر ہائی وے کی سبزی منڈی ہے جناب, یہ بن گئی مچھلی فارم. کیسے؟ اور یہ آپ دیکھیں پانی آ گیا باہر, اور ماشاءاللہ سے آپ میرے شہریوں کو دیکھیں, یہ اس پانی میں سے لوگوں نے مچھلیاں پکڑی ہیں. نہیں لیکن یہاں مچھلیاں آئی کیسے؟ یہ جناب میں آپ کو بتا تو رہی ہوں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں وہ پانی اوور فلو ہو کر نشیب علاقوں کی طرف آ گیا. اور جو سبزی منڈی جو ہے وہ کیونکہ جھیل کا منظر پیش کر رہی تھی, پھر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ مختلف سائز کی مچھلیاں بھی تیرتی نظر آئی لوگوں کو. اور پھر لوگوں نے اپنے شاپر پکڑے. یہ دیکھیے جی پلاسٹک کی تھیلیاں, دکھائیں ذرا مناظر جس پلاسٹک کی تھیلیوں کے میں شدید خلاف ہوں. اچھا چلو یہ تو ململ کا کپڑا, نہیں ہم اس میں پکڑیں گے. ویری گڈ. نہیں ململ نہیں, سوری, وہ جو بوری والا نہیں ہوتا وہ کہاں ہے تو اڈا ململ. یہ دیکھیں پلاسٹک کی تھیلی آگے جی, پلاسٹک کی تھیلی میں انہوں نے پکڑی مچھلیاں. پھر صاحب نے تعریف بھی کر رہے تھے. آواز سنوا دے جی, لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں پلیز ذرا, اگر قابل قبول ہو. اگر قابل, اچھا قابل قبول نہیں, کچھ پتہ نہیں نا کہ کوئی کسی کی مچھلی کسی نے پکڑ لی تو وہ نہ جانے کن الفاظ میں دوسرے کو یاد کر رہا ہو. تو بس جی, ہاں جی چلیں جی, یہ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا. اب تھوڑا سیاسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. فواد چودھری صاحب جو کہ تحریک انصاف کے رہنما, ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. لکھتے ہیں کہ پاکستان کا اصل مسئلہ سیاستدانوں کا عوام کے فیصلے نہ ماننا ہے. عوام نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا. نون لیگ میں ذرا سی بھی جمہوریت ہوتی تو پنجاب کے الیکشن کے بعد, یعنی کہ ضمنی الیکشن کے بعد حمزہ استعفیٰ دے دیتے. لیکن نون لیگ ہر صورت میں کرسی سے چمٹے رہنے کی پالیسی پر چل رہی ہے. ڈپٹی اسپیکر خرید کر عدالتوں کو بلیک میل کرنے سے آپ کیسے حکومت میں رہ سکتے ہیں؟ چند صحافی خرید کر رائے عامہ نہیں بنتی. اب انفرادیت کا دور ہے, ہر شخص خود فیصلہ کرتا ہے. 1985 کی سیاست آخری سانسیں لے رہی ہے. اور اب جناب بات کریں گے بچوں کے حوالے سے, اسکولز کے حوالے سے. ماں باپ آج کل کافی زیادہ پریشان ہیں کہ بھائی ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی جناب فیسیں جو ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں, پھر کہیں کہیں ایک ساتھ دو فیسیں لے لی جاتی ہیں. اور اب آپ کو پتہ ہے کہ نیا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے, تو نئے سیشن میں جو یونیفارم ہے, جو کتابیں ہیں, جو اسٹیشنری کا سامان ہے, بجائے کہ آپ ماں باپ کی مرضی ہے نا کہ آپ کسی بھی ایسی جا کے دکان سے خرید لیں جہاں پر آپ کو کم پیسوں میں مل رہی ہو, لیکن نہیں, اسکول سے کا نہیں بھی یہ ہم سے لینا اپنے, یہ جو آپ کی تمام تر کتابیاں, کاپیاں, یونیفارم یا کہیں اور دستیاب نہیں ہوگا, یہ ہم آپ کو بیچیں گے. اور پھر جب اسکول بیچ رہے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی من مانے اس کے پیسوں پہ بیچ رہے ہوتے ہیں. میں نے نوٹس کی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسے اب یہاں پر شرط رکھی گئی ہے کہ اسکول سے کاپیاں نہ خریدی گئی تو بنا اسکول مونوگرام والی کاپیز جو ہیں وہ کلاس ٹیچر چیک نہیں کرے گی. اچھا یہاں پر یہ معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم چیزوں کو کمرشلائز کر رہے ہیں, ہم بجائے ایجوکیشن ہمارا فوکس نہیں ہے. ورنہ تو کوئی عام سی کاپی بھی ہو جو اپنے والدین جس حساب سے افورڈ کر سکیں. مقصد تعلیم دینا ہے نا, مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا اپنا جو ہے وہ منجن بکے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ہر طرف یہی چل رہا ہے. اور دیکھیے مہنگائی کے دور میں ستی لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے جہاں سے آپ کو جو سستی چیز مل رہی ہو وہاں سے جب آپ اس کو لے لیں چیزیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید طارق شاہ جو کہ کراچی پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن ہے. السلام علیکم طارق, ویلکم ٹو باخبر سویرا. یہ پیرنٹس کے بہت سیریس کنسرنز ہیں, ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ اٹ. لوگ مسا فیسیں افورڈ کر سکتے ہیں, پھر جو ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی کہ یہ چیزیں بھی اسکول سے خریدنی ہیں, ماں باپ پہ تو بڑا بوجھ ہے یہ. دیکھیں انفارچونیٹلی جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں ویسی مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کچھ بھی لینے جائیں گے تو وہاں پہ بوجھ محسوس ہوگا. دیکھیں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اسکولز جو ہیں وہ آفٹر سپریم کورٹ آرڈر یا جو بھی ڈائریکٹریٹ کی طرف سے آرڈرز آئے تھے تو بائی فورس تو اب نہیں کرتے, آپشن ضرور دیتے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے کاپیز کی, دیکھیں کاپیز ایک یونیفارمٹی کریٹ کرتی ہے. جہاں آج مہنگائی نظر آ رہی ہے تو وہاں مہنگائی صرف اسکول کی وجہ سے نہیں ہے, اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. جیسے پیپر ہے, پیپر کو میں کہتا ہوں پیپر کارٹل بن چکا ہے آج کل. جو فیکٹریز پیپر بناتی ہیں وہ اتنا بلیک میل کرتی ہیں اب ہر کسی پروڈکشن والوں کو کہ وہ پیپر آج سونے کے داموں پہ چل رہا تھا. آج تک کبھی ہسٹری میں یہ نہیں ہوا کہ روزانہ کی بنیادوں پر پیپر کا ریٹ کھلے جیسے سونے کا ریٹ کھلتا ہے, ایسے اب پیپر کا ریٹ کھلا ہے.
मतलब आज अगर प्रोडक्शन वाले जा रहे हैं पेपर लेने के लिए तो कल कुछ और रेट होगा, तो ये ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट स्कूल की तरफ से नहीं आएगा। एक और चीज़ ये है कि यूनिफॉर्मिटी की जहाँ तक आपने बात की, देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई अफवाज पाकिस्तान के एहलकार नहीं है कि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी हो कि हम वहाँ पर हमें बॉर्डर पे उसकी ज़रूरत पड़े या वैसे नज़्म ज़ब्त के लिए ज़रूरत पड़े, तो उसके लिए यूनिफॉर्म काफ़ी है। अब बात आ जाती है उसके अंदर ये कि जब या तो उसके रेट्स ऐसे हों कि मिसाल के तौर पर कि कोई पेरेंट जो है वो शिकायत ना कर सके कि भाई मैं उर्दू बाज़ार से एक कॉपी लेके आया था, तो लेट से कि मुझे अगर 100 रुपये में मिली और उसके अंदर भी बच्चा लिख सकता है, समझ सकता है, और स्कूल से जो मुझे कॉपी 300 350 की मिल रही है, तो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस। मैंने वही कहा ना कि उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि हमने तालीम देनी है। दुनिया भर में आप देखें कि जो लोग स्कूल्स वगैरह में पढ़ा रहे होते हैं तो उसके अंदर कई तरीके हैं, पत्थरों पर भी लिख के लोग पढ़ा रहे होते हैं। तो हाँ, लेकिन देखिए इन्हीं चीज़ों से जो है ना पेरेंट भी अट्रैक्ट होते हैं। ये मैं बात फैक्ट है कि अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं स्कूल के अंदर तो पेरेंट को यही चीज़ बेहतर लग रही होती है। अगर आप मार्केट से कॉपी लेने जाते हैं तो उस पर अगर आप पेन से लिखें तो पीछे वाला पेपर जो होता है उस पर आप नज़र भी नहीं आता लिखने का। नॉट ऑलमोस्ट नहीं, मतलब ये होता है। और स्कूल के अंदर जो पेपर ऑब्वियसली क्वालिटी के मयार को देखते हुए एक स्ट्रेंथ को, मतलब पूरे स्कूल के जो एकेडमिक्स है उसके हिसाब से पेपर सेट किए जा रहे होते हैं कि अगर एक कॉपी ली जा रही है तो बच्चा पूरा एकेडमिक सेशन उसको यूज़ करे। अगर हम बाहर दे देंगे तो पेरेंट अगर 30 पेजेस वाली कॉपी लेकर आ रहा है, फिर वो कोई 100 पेजेस वाली लेकर आ रहा है, तो वो यूनिफॉर्मिटी हम कैसे क्रिएट करेंगे? कल को होमवर्क की कॉपी में और स्कूल की कॉपी में क्या फ़र्क रह जाएगा? मतलब हमें बच्चों को डिसिप्लिन भी तो सिखाना है। अगर हाँ, ये बात बिल्कुल जस्टिफाइबल है कि अगर जो भी अनजस्टिफाइबल प्रॉफिट्स के साथ बेच रहा है वो गलत है, इसको हम भी कंडेम करते हैं। एक बहुत आप लोगों ने इस पे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है कि ऐसी चीज़ ना हो कि जी, बल्कि मेरे ख्याल में अगर स्कूल में कोई चीज़ ऐसी बिक रही है तो उसकी तो प्राइस कम होनी चाहिए, और मतलब कि पेरेंट्स को इंसेंटिव होना चाहिए कि देखिए बल्क में आ रही है ना, और बल्क में जा रही है, सेम चीज़ जो है वो अगर हमने खरीदनी हो तो अगर हम स्कूल से खरीद लें तो स्कूल, क्योंकि स्कूल बेच रहा है तो डिस्काउंट मिल जाएगा। स्कूल डिस्काउंट नहीं दे रहा होता है, लेकिन स्कूल सब्सिडाइज नहीं कर सकता क्योंकि स्कूल ऑब्वियसली इसके अंदर, हाँ, क्योंकि ये तो सब्सिडी पेपर पे मिलनी चाहिए एट द टाइम। हम कुछ और बात करें मिसाल के तौर पर, देखें एक चीज़ ये है कि आपको पता है एक थोक में कारोबार होता है और एक परचून में होता है। परचून में ये होता है, आपको पता है कि मैंने यार ये 10 किलो चीज़ ला के रखी है, ये खुल के पाव के हिसाब से जाएगी, तो चलो ये पता नहीं, या कोई आम वाला वो कहेगा कि 100 कॉपी। मेरी बात मैं समझ गया आपकी बात। अब स्कूल में ये है कि लेट्स से कि आपके पास 1000 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, तो आपको पता है कि ये जिस तरह से हमने एक उनके ऊपर रखा हुआ है, बंदूक के जोर पे तो नहीं कहूंगा, लेकिन मजबूरन वालिदैन को यहीं से लेना है, तो उसके अंदर फिर आप कहते हैं कि ये माल तो निकलना है, तो प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा, ये जो जिनको हमने ठेका दिया हो, जो वेंडर है, वो थोड़ा कम कर लें। ये तो कहा जाता है, ऑब्वियसली कहा जाता है, और उसमें स्कूल का कोई भी प्रॉफिट नहीं होता, ये एक फैसिलिटेशन दी जा रही होती है। अगर बुक्स भी स्कूल के अंदर प्रोवाइड की जा रही होती हैं तो दैट्स सब्जेक्ट के वन विंडो ऑपरेशन दिया जाए, क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है कि पेरेंट्स को अगर बुक लिस्ट दे दी जाए और वो कहा जाता है कि बुक्स लेकर आए, तो सेशन जो है 1 महीना गुजर जाता है, बुक्स पूरी ही नहीं हो रही होती। नहीं, वो मिल भी नहीं रही होती ना, मिलेंगे तो जब जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को ऑब्वियसली टाइम नहीं होता। फादर्स को सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। नहीं, हमने तो माओ को भी बेचारियों को ख्वार होते देखा है स्कूल में इसी चक्कर में, और ना स्कूल में मिलती हैं और ना उससे हट के वैसे भी मिल जाएंगी ना, क्योंकि स्कूल में तो पैक्स बने हुए आ रहे होते हैं, लेकिन बाजारों में इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पब्लिशर ऑब्वियसली कहीं पे सप्लाई कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा है। कम से कम स्कूल में तो एक वन विंडो ऑपरेशन के तहत मिल जाता है। चलिए तारिक, आप हमारे साथ मौजूद है, राफिया जावेद हमारे साथ मौजूद है, जो कि डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। राफिया, बहुत शुक्रिया आपका, अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। राफिया, बताइएगा कि क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि जी स्कूल्स मनमानी कीमतें जो हैं वसूल कर रहे हैं इन स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स और ये जो एक जैसी कॉपियाँ हैं इनके चक्कर में, क्योंकि इससे वैसा भी नहीं ना कि क्लास वर्क एक तरफ है, दूसरे होमवर्क है, फिर रफ कॉपी है, तो रफ कॉपी की भी 100 चीज़ें आ जाती हैं। सो कोई एक्शन लिया गया है इस चीज़ को देखने के लिए कि जो स्कूल से मनमानी कीमतें वसूल ना करें? जो आपकी बात है वो 100% सही है, और मैं आपका डिस्कशन और तारिक शाह का भी सुन रही थी, और आर्गूमेंट एक दूसरे से। बात ये है कि डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी कापियों पर स्कूल का स्टैंप लगाने से नहीं आती है। अगर स्कूल प्रोवाइड करता है कापीज और बुक्स तो फिर वही रेट दे जो कि बाजार में है या उससे चीप दे, तो फिर हमें भी कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन पेरेंट्स से अगर आप ज्यादा पैसे वसूल करते हैं कि ये स्पेशल कापीज है, डिसिप्लिन की मद और यूनिफॉर्मिटी की मद में आती है, तो फिर ये ज्यादती होती है। और डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने बाज़ाब्ता दो बार सर्कुलर ये इशू किया है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐसे भी नहीं है कि तब्दीली उस सर्कुलर के बाद नहीं आई जहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जितने भी एलीट स्कूल जो ज़्यादातर बदनाम होते हैं कि जी वो रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करते,
उन लोगों ने बाकायदगी से हमें उस खत का जो सर्क्यूलर है जवाब दिया और वो ओपन मार्केट से उनके बच्चे बुक्स और कापीज खरीद कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हजारों स्कूल ऐसे हैं जो उस सर्क्यूलर की नफी करते हैं और जहां भी कंप्लेन हमारे डायरेक्टोरेट में आती है तो हम फिलफोर उस पे दोनों पार्टीज को सुनने के बाद एक्शन करते हैं। लेकिन अभी तारिक शाह भी है, उसकी भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह दूसरे भी मेरे भाई हैं। तो मैं उनको भी ये कहूंगी कि इन चीजों को आप डिफेंड न करें, लेकिन पेरेंट को रिलीफ दें। बेशक महंगाई है, इन्फ्लेशन है, लेकिन उसकी बुराई इस तरह न करें जो पेरेंट पहले ही गुर्बत की चक्की में पीसा हुआ है तो और ज्यादा भी। क्योंकि रफिया जी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अब स्पेसिफिकली जो एक तो कोविड ने हिला के रख दिया था, उसके बाद अब महंगाई जितनी बढ़ गई है तो लोग अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से हटा के, उनको लग रहा है कि जहाँ की फ़ीस थोड़ी कम हो वहाँ पर ऑलरेडी डालने पर मजबूर हो गए। ऐसी सूरत हाल में अगर हम देखेंगे कि उन पर ये भी इजाफी बोझ पड़ जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो नहीं जी, पेरेंट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री है कि ओपन मार्केट से बुक्स ले। अगर कोई भी इदारा उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो वो हमें बताए, क्योंकि कोई भी इदारा अब ला नहीं है और पेरेंट्स को आप बाइंड नहीं कर सकते। उर्दू बाजार है, एक ओपन मार्केट है, जहाँ पे अगर ये बात हो रही है कि बाजार में वो किताबें मौजूद नहीं है तो वो भी एक मनमानी एक नेक्सस है लोगों की कि भाई आपको उसमें पब्लिशर्स का बड़ा किरदार है, किताबें रखनी है, इधर नहीं रखनी है, ताकि लोग अल्टीमेटली हमारे पास ही आए। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। लोगों को भी फैसिलिटेट करना है तो हम सबको मिलकर अपने हिस्से का काम करना होगा। मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत है कि वो स्कूल वाले अपनी मनमानी यूनिफॉर्म भी दे, ये भी दे। उनका काम है तालीम दे, तालीम की मद में फीस ले, बस। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे किसी को कोई ग्रीवेंसेस हो, मिसाल के तौर पर किसी स्कूल में जाते हैं, वो कहते हैं कि जी ये कॉपीज आपकी नहीं चलेंगी क्योंकि ये आपने हमारे स्टैम्प के साथ नहीं ली। यूनिफॉर्मिटी जिस तरह से तारिक शाह साहब ने कहा कि वैसे क्रिएट नहीं हो रही। थोड़ा सा मैं इस वजह से भी इस इशू पे इस वक्त रिजर्व हूँ कि ऑलरेडी इस इशू पे कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, और हम उसमें अपने कमेंट्स भी फाइल कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल ये कहूँगी कि ये बहुत गलत है और ज्यादती हो रही है। सही। तो कोर्ट में केस है तो वो उसका कुछ नतीजा आने की तवक्को कब तक है रफिया साहब? इंशाल्लाह आ जाएगा, जल्दी आप आ जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप कि इससे पहले कि स्कूल खुले दोबारा, उससे पहले जी बता। एक चीज ये भी मैं आपको क्लियर करूं कि 2002-03 में रूल्स हमारा एक्ट बना था और 2005 में हमारे रूल्स बने थे। अभी हम रूल्स रिव्यू कर रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसमें भी इन किताब और कापियों का जो है रूल हम बना रहे हैं। ठीक है, स्कूल की क्या लाइन और लेंथ होनी चाहिए। चलें जी, थैंक यू सो मच। सही जी, बहुत शुक्रिया जी। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल था रफिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थी और तारिक शाह हमारे साथ मौजूद है। तारिक शाह साहब, कोई रिलीफ हम देख रहे हैं कि कोई मिल सकता है? बिल्कुल उनकी बात सही है, लेकिन इससे हम डिसएग्री नहीं करते कि पेरेंट्स से बर्डन नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो अखराजात हैं ऑब्वियसली वो होते हैं। लेकिन इसमें मेरी आपके चैनल की तरफ से एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से ये है कि ये जो एक मैं तो कार्टली कहूँगा या उसको एक लेमैन टर्म्स में माफिया कहूँगा, जो पेपर माफिया है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे या आप इस पेपर पे सब्सिडी दे देंगे तो शायद हर एजुकेशनल जो चीज़ें हैं उस पर इम्पैक्ट आएगा, अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन उससे हटके तारिक साहब मसला एक तो वो है जिसके ऊपर आप बात करें, आई एम श्योर कि वो हुकाम बाला तक पहुंच भी गया होगा। दूसरी हम जो चीज़ कर रहे हैं कि जो चीज़ अवेलेबल है इन दी मार्केट, उसके अंदर भी जो अब आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा इस सेशन में। वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ओपन मार्केट के अंदर जैसे ये कह रही थी काफ़ी स्कूल ने कर दिया है उस तरफ, तो वहाँ ऑलमोस्ट रेट सेम नज़र आएंगे आपको, क्योंकि इस वक्त इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। शायद स्कूल जो खाली पेरेंट जा रहे हैं उनको वो अंदाज़ा नहीं हो रहा, जब वो ओपन मार्केट की तरफ जाएंगे तो वही सेम अंदाज़ा है। आज जो देखें यूनिफॉर्म तो स्कूल नहीं बना रहा ना, वो तो एक यूनिफॉर्म वाला बनाता है। आज जो यूनिफॉर्म 1500 की मिलती थी, आज 2200, 2300, 2400 बल्कि 3000 तक की भी यूनिफॉर्म मिल रही है। तो ये तो हम नहीं बना रहे। लेकिन ये इम्पैक्ट तो एक ओपन ज़ाहिर है आपको पता है कि किसको ऑर्डर देना है, कौन नहीं। देखिए इस पे भी एक मसला है, इस पे भी मसला है। अगर आप 5 यूनिफॉर्म वालों को कहते हैं कि मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म आप पाँचों रखें, तो वो 5 नहीं रखेंगे। वो ये कहते हैं मेरा स्टॉक ज़ाया हो जाएगा, आपके बच्चे अगर मेरे पास नहीं आए तो इसका नुकसान कौन पूरा करेगा। जी, तो इसीलिए रिकमेंडेशंस भी होती हैं तो ऑब्वियसली तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि किसी एक या दो को करें, इससे ज़्यादा का हम कर नहीं पाते।
یہ ریالٹیز ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی ہوپ کہ دیکھیں ہم نے اس حوالے سے بات تو کی اور ہم ہمیشہ بات کرتے بھی رہیں گے. پیرنٹس کو جو مشکلات لاحق ہیں اپنے بچوں کے کریئر کے حوالے سے, فیوچر کے حوالے سے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ پیرنٹس کو اکثر مجبور کر دیتی ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کو کہاں پڑھانا ہے, کیونکہ آف کورس آتی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ, اور اب پیرنٹس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہمارا بچہ اگر ابھی 5th یا 6th اسٹینڈرڈ میں ہے اور ابھی اتنا مشکل ہو رہا ہے, تو یہ بچہ جب میٹرک میں جائے گا تو آگے جائیں گے تو کیا ہوگا, کیونکہ تب اس کی ٹیوشن فیس بھی ہوگی, تب اس کی ٹیوشن بھی ہوگی, اس کی اکیڈمی بھی ہوگی, اس کا اسکول بھی ہوگا, اس کے اچھے نمبر ہیں. تو اللہ پاک رحم کرے جی, بہت مہنگائی ہے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں. ویلکم بیک. اور براہ راست ہم آپ کے لیے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز اور فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آمیز طریقے سے انہوں نے اعلیٰ ترین عدلیہ سپریم کورٹ کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کی, ایک ناکام کوشش کی, ایک بھونڈی کوشش کی, جس سے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ دباؤ. ان کا ہمیشہ طریقہ واردات یہی رہا ہے, یہ پہلے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو پیسے کا استعمال کرتے ہیں, جب وہ کام نہ کرے تو پھر دھونس اور بدماشی کے ذریعے یہ ججز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ معلوم ہے کہ ان کا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی ہے کہ یہ ویڈیوز بھی استعمال کرتے ہیں, اور ہر طریقے, ہر حربہ, جو کہ پچھلے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ ایک سسیلین مافیا ہے جو کہ قانون کو اور اداروں کو ہمیشہ اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ 30 سال حکومت کرنے کے بعد آج جس نہج پہ انہوں نے ہمارے اداروں کو, ہماری پوری اخلاقیات کو جس طرح سے انہوں نے پامال کیا ہے, وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور آج جو ہم نے دیکھ لیا کہ جو 3 مہینے میں انہوں نے اپنی نالائکی, اپنی نااہلی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو آتے ہی NRO دیا, ان کا مقصد ہی یہی ہے. یہ اقتدار میں آتے ہیں صرف اپنی سیاکاریوں کو چھپانے کے لیے, اس کو مختلف طریقوں سے پارلیمان کو استعمال کر کے اور اپنی سیاکاریوں پہ ایک پردہ ڈالتے ہیں. اور جتنا نقصان, یعنی 1100 ارب روپے کا انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا, جبکہ ملک کے غریب عوام, یہی جس میں کہ ہماری حکومت عمران خان نے غریبوں کو سبسڈی دی تھی, وہ پیسے انہوں نے اپنے بیرون ملک منتقل کر دیے ہیں. اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں نہیں چاہتے کہ اس کا حساب ہو, جس میں ایک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ایک ہی پوائنٹ ہے, اور وہ ہے کہ قانون کی بالادستی اور اداروں کا فعال بنانا. ہمارا یہی مقصد ہے, اور وہ یہی ایک ادارے ہیں جو کہ جب اپنی طریقے سے کام کریں, بجائے اس کے کہ وفاداری کی جگہ پر ان کو تعیناتیاں ہوں, وہ میرٹ کی بنیاد پر یہ تعیناتیاں کرنا چاہتے تھے اور کرنا چاہتے ہیں. اب ان حالات میں جس میں کہ انہوں نے ملک کو معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ تو تباہ کر دیا تھا, لیکن معاشی طور پہ جس طرح سے وہ انہوں نے ملک کو ایک تقریباً سری لنکا جیسی سچویشن میں لے آئے ہیں, اب مزید ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. ہمارا مطالبہ بڑا ایک جمہوری مطالبہ ہے, فیصلہ تو جو عدالت نے دینا ہے وہ دیں گے. ہمارا نہ کوئی پریشر ہے, نہ کوئی, ہم صرف قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے, جو کہ یہ نااہل امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ عوام کریں, نئے انتخابات فوری اس کا اعلان کیا جائے, تاکہ یہ ملک میں سیاسی استحکام آئے. اور اس میں جس حالت میں ہم پہنچے ہوئے ہیں, جس طرح ڈالر پہنچ چکا ہے, جس طرح سٹاک ایکسچینج نیچے آ گئی ہے, یہ ایک بہت ہی کرائسس کا سچویشن انہوں نے 3 مہینے کے اندر, اس لیے کہ ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نہ باہر ملک والے ادارے, چاہے IMF ہو یا کوئی بھی وہ ہو, وہ ان پہ اعتبار نہیں کرتے. اسی وجہ سے جو IMF کا جو پلان ہوا وہ بھی ڈیلے ہوا.
اور ساتھ ہی ساتھ میں جتنی، چونکہ اس حکومت کی کوئی اخلاقی پوزیشن ہے نہیں، تو انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ کر ہر ان کی کنڈیشن کو مانا، جبکہ ہماری حکومت میں ہم نے عوام کی فائدے کے لیے ہم نے نیگوشیٹ کیا، ہم نے ان کی ہر ایک بات نہیں مانی. اور یہ وہ ہوتی ہے حکومت جس میں کہ ایک اخلاقی قوت ہوتی ہے کہ وہ فیصلے کر سکتی ہے. اور عمران خان جیسا لیڈر چاہیے جو کہ بیرونی ممالک اور بیرونی جو دوسرے انٹرنیشنل ادارے ہیں، فائنینشیل ادارے ہیں، ان کے ساتھ بڑی ایک برابری کی بنیاد پر ملک کی اور عوام کی مفاد میں فیصلے کریں. تو اب ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ انشاءاللہ فیصلہ جو بھی آئے، ان کا یہ کمرشل بریک کی حکومت تھی، ان کے آخری دن، آخری سانسیں اب ان کی اکھڑ رہی ہیں، اور انشاءاللہ عوام کے پاس اب جائیں گے اور عوام سے ہم جس پارٹی کو بھی انہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا ہم اس کو قبول کریں گے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان 2/3 اکثریت لے کے انشاءاللہ اس ملک میں آئیں گے. ساری ریفارمز بھی ہم کریں گے اور اس ملک کو دوبارہ وہی ملک بنائیں گے جس کا کہ خواب علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے دیکھا تھا. بہت بہت شکریہ. جی، پی ڈی ایم کی جو مشکلات ہیں ان کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے. عوام میں نہیں جا سکتے کیونکہ عوام انہیں چور کہتے ہیں. الیکشن میں نہیں جا سکتے کیونکہ ان کے ووٹ مسترد ہو جاتے ہیں. پنجاب اسمبلی میں نہیں جا سکتے، وہاں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے. اور عدالت میں نہیں آ سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو کیس ہے یہ سیدھا سیدھا کیس ہے، سیدھا سیدھا کیس ہے، کوئی کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے کہ اس میں فل بینچ بنے. وہ تو چاہتے ہیں کہ فل پی ٹی آئی جو ہے، فل پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے فل پی ڈی ایم اسی پہ مبنی بینچ بن جائے. دوست مزاری کو اس بینچ کا ہیڈ بنا دیں اور باقی ایک ایک ممبر ساری جماعتوں سے اس بینچ پہ بیٹھ جاؤ، خود ہی فیصلہ کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ پہلے 30 منٹ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن عدالت نے ان کو بہت زیادہ مہلت دی، بہت زیادہ چھوٹ دی ہے. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ پارٹی ہدایات آئین اور قانون اور عدالت کے فیصلے کے مطابق پارٹی ہدایات پارلیمانی پارٹی دیتی ہے. اور پارٹی سربراہ کا کردار تب آتا ہے جب آپ کے ووٹرز ایم پی ایس پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف ایکشن لینے کا ٹائم کے وقت پارٹی سربراہ کا رول آتا ہے. اس سے پہلے آتا ہی نہیں ہے. یہ واضح ہے قانون میں. ایک چٹھی، ایک خط جس پہ پکوڑے رکھ کے صرف کھائے جا سکتے ہیں چوری شجاعت کے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ دے دیتے ہیں چپکے سے، ڈپٹی اسپیکر کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. کسی ایم پی اے کو نہیں پتا ووٹ ڈالنے سے پہلے، اور وہ یہاں پہ آئے بھی، گواہ بھی یہاں پہ آئے. تو یہ سیدھا سیدھا کیس تھا. اس پہ کہتے ہیں جی فل بینچ بنائے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ پورا میچ کھیل رہے ہیں، آپ سے رنز بن نہیں رہے ہیں، اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا. بھائی آپ آ کے دلیل دیں. آپ کو بہت زیادہ وقت ملا ہے، بہت زیادہ وقت ملا ہے. پی ٹی آئی کو کوئی وقت نہیں ملا تھا. پی ٹی آئی کی فوراً عدالت لگی، فوراً فیصلہ آ گیا. اور یہ بینچ میں شامل تھے یہ جج صاحبان. عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، وہ آرام سے اٹھے اور چلے گئے. اور پھر انہوں نے اللہ کے بعد عوام سے رجوع کیا اور پنجاب کے بائی الیکشن میں ووٹ. اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ابھی کہاں مسئلے کے حوالے سے بات کریں گے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسپیسیفکلی گرمیوں کا سیزن ہے تو لوگ باہر سے برف جو ہے مطلب ٹھنڈے پانی کے لیے باہر سے برف منگواتے ہیں. پھر اب عید کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ فریزر میں بھر گیا گوشت، تو برف تو نہیں ہے فریزر میں، تو باہر سے ہی برف آ رہی ہے. ریسٹورینٹ میں جائیں برف کہاں سے آتی ہے؟ باہر سے آ رہی ہے. ظاہر ہے وہاں پر ٹھنڈا پانی. پھر اس کے بعد گولے گھنٹے کھانے کے شوقین بہت لوگ ہوتے ہیں. باقی فالودے شالودے 10 طرح کی چیزوں میں ریسٹورینٹ میں جانے ٹھنڈی چیزیں چاہیے، برف چاہیے آپ کو ایکسٹرا، تو برف کہاں سے آتی ہے؟ ہاں کہاں سے آتی ہے؟ برف خانوں سے آتی ہے. اچھا ویسے ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہتا تھا کہ بھائی برف گھر میں تو چلیں آپ پانی بوائل کر کے پیتے بھی ہیں اور اس کی برف بھی بنا لیتے ہیں، باہر سے یہ جو برف آتی ہے تو اتنا تو کوئی دقت نہیں اٹھائے گا کہ وہ جا کے پہلے اس پانی کو اتنی بڑی مقدار میں پانی کو ابالے اور وہ کرے. تو ایک ہمارے ذہن میں کامن سی چیز آتی تھی کہ اگر اس برف سے آپ کوئی مطلب اس کو یوز کریں گے تو اس سے ہیپیٹائٹس ہو جائے گا یا اس طرح کی بیماری ہوں گی. لیکن اب پتہ چلا ہے کہ گل ود گئی ہے مختار. تو کس حد تک بڑھی ہے
اس پر ذرا ہم بات کرتے تھے. بالکل جی, ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس پہ تحقیق کی, جامعہ کراچی کی تحقیق, جنہوں نے اسپیسیفکلی کہ برف کی کس قسم کی برف آ رہی مارکیٹ میں, کس ٹیم کے رکن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر عالمگیر, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. 6 اضلاع سے آپ نے نمونے اکٹھے کیے برف کے, تو یہ کہاں سے آپ نے برف کے نمونے اکٹھے کیے کہ آپ کو پتہ چلا کہ بہت اس میں تو دھاتیں بھی شامل ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارا ٹارگیٹ پورا کراچی شہر تھا اور ہم نے اس کو 6 ڈسٹرکٹ میں ڈیوائڈ کیا, اور اوور آل ہم نے جو برف ڈپوز ہیں اور جو اسٹریٹ وینڈڈ شاپس ہوتی ہیں, سڑک کے کنارے جو برف بک رہا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو گولا گنڈا بنانے والے لوگ ہیں, کچھ آئس کریم پالرز ہیں, وہاں سے ہم نے جو ہے وہ آئس کے سیمپلز کلیکٹ کیے. تو اس پورے اسٹڈی کو کور کرنے کے لیے ہمیں 42 سائٹس ہم نے سلیکٹ کی. سروے کے بعد ہم نے ان 42 سائٹس سے برف کے سیمپلز کلیکٹ کیے. یہ آئیڈیا مجھے اس طرح سے آیا کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے جب ہم واٹر کی انالیسس کر رہے تھے, خاص طور پہ کراچی کے ڈرنکنگ واٹر کی, تو ہمیں یہ ہیوی میٹلز بھی ہمیں مل رہے تھے, ہمیں اس میں پیتھوجینک مائکرو آرگینزمز جو کہ بیماریاں پھیلانے والے جراثیم کہلاتے ہیں, یہ بھی ہمیں مل رہے تھے. تو بس مجھے آئیڈیا آیا کہ ہمیں اس برف پہ بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ کی جا رہی ہے یہ اسی پانی سے تیار کی جا رہی ہے جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں نلکوں کی شکل میں پانی آ رہا ہے, ٹیپ واٹر, ٹینکر واٹر سے برف تیار کی جا رہی ہے. اور کچھ علاقوں وہ کے پانی جن کو بہت ساری جگہوں پہ پانی جو ہم نہیں پیتے ان کی برف تیار ہو رہی ہے, پھر آف کورس وہ انڈائریکٹلی وہ اگر ہماری بالکل کسی بھی ڈرنکس پہ جاتی ہے تو ہم وہ پی رہے ہیں. ہاں, تو اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے بھی ہیں اور کچھ سیمپلز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ برف کی تیاری کے لیے گراؤنڈ واٹر کا بھی یوز کیا جا رہا ہے, کیونکہ واٹر کی جو ہارڈنیس ہے تقریباً 32% سیمپلز جو ہم نے ڈفرینٹ علاقوں سے کلیکٹ کیے ہیں, اس میں ہارڈنیس اور TDS ٹوٹل ڈیزالو سالڈس وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس برف کے تیاری کے لیے گراؤنڈ واٹر کا بھی یوز کیا جا رہا ہے. اور کچھ ریزلٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ گراؤنڈ واٹر یعنی کہ بورنگ کا پانی اور ٹیپ واٹر, اس کا بھی کمبینیشن استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ بہت ساری جگہوں پہ ہم جائیں گے تو ٹیسٹ آف کورس چینج ہو جاتا ہے, لیکن کیا ایسی چیزیں؟ دیکھیے, جیسے ہم کھارا پانی جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا جو سالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی جو ہارڈنیس ہوتی ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہے. تو برف کا بھی اسی طرح سے ہے. کچھ علاقے ہیں خاص طور پہ لانڈی کے, کورنگی کے کچھ علاقے ہیں جہاں پر یہ پریکٹس ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے کہ گراؤنڈ واٹر کو حاصل کیا جاتا ہے اور اس میں ٹیپ واٹر ملا کر برف تیار کی جاتی ہے, کیونکہ واٹر کے شارٹیجز پورے کراچی میں موجود ہیں. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں ٹاکسک ہیوی میٹلز کا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اب یہ بتائیں کہ چلیں یہ تو ہو گیا, اب آپ کی سجیشنز اس پہ آگے کیا ہے؟ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ یہ ROs کے ذریعے کچھ مطلب اس کو پانی کو تطہیر کا کوئی عمل ایسا ہو کہ بہتر ہو؟ دیکھیں, گرمیوں میں برف کی جو کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر ہمارے کچھ تہوار ہیں جیسے بقرعید ابھی گزری ہے, اس میں ہم برف کی ہماری یوزیج بڑھ جاتی ہے. ہم منرل واٹر پہ آ چکے ہیں, ہم منرل واٹرز خرید رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ریسرچ جاری ہے, انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد ہم شیئر کریں گے. منرل واٹر ہم کیسا پی رہے ہیں اس کے اوپر ایک الگ سے بات ہوگی. لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ میں اس میں کہوں گا کہ برف بیچنے والے کا قصور نہیں ہے, برف بنانے والے کا قصور نہیں ہے. اس میں اویئرنیس کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز, یہ جو پالوٹنٹس آ رہے ہیں, یہ پالوٹنٹس آ کہاں سے رہے ہیں؟ جو ڈرنکنگ واٹر کی لائنز ہیں یہ کراس کنٹامینیٹڈ ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت کی قلت یہاں پر ہے, آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ.